بسم اللہ الرحمن الرحیم اینڈ السلام علیکم۔ لائبریری وائس کے ناول دیوی میں آپ سب کو خوش آمدید۔ ویڈیو کی طرف آنے سے پہلے لائبریری وائس کی پیاری سی آڈینس سے گزارش ہے کہ اس ویڈیو کو لائک کرنا، شیئر کرنا اور کمنٹ کرنا مت بھولیے گا، اور اگر آپ میرے چینل پر نیو ہیں تو ساتھ میں چینل کو سبسکرائب بھی کر لیجئے گا اور بیل نوٹیفیکیشن کو آن کر دیجئے گا تاکہ میری آنے والی تمام نیو ویڈیوز کی اپڈیٹس آپ تک بر وقت پہنچ سکیں۔ شکریہ۔ تو ویورز، آئیے چلتے ہیں ناول دیوی کی نیکسٹ ایپیسوڈ کی طرف۔ خط لکھنے کے بعد شانی کی آنکھیں نم ہو گئیں۔ وہ کچھ دیر تک خود کو سنبھالنے کی کوشش کرتی رہی، پھر اٹھ کر خاموشی سے اپنا کچھ ضروری سامان ایک اٹیچی میں رکھنے لگی۔ صبح 5 بجے کے قریب جب اندھیرے میں اجالے کی ہلکی سی آمیزش شروع ہوئی، وہ جانے کے لیے تیار تھی۔ جانے سے پہلے اس نے خط رستم تک پہنچا دیا۔ وہ اوپر سے اس کے کمرے تک گئی۔ دروازے کی زیریں دراز کے نیچے سے اس نے بند لفافہ اندر کھسکا دیا۔ واپس پلٹنے سے پہلے اس نے ایک الوداعی نظر کمرے میں ڈالی۔ نائٹ بلب کی روشنی میں رستم محو خواب تھا۔ کنپٹی پر لگنے والی چوٹ کے اوپر پٹی چپکی ہوئی تھی۔ وہ حسب عادت سیدھا لیٹا تھا، ان سنگین لمحات سے بے خبر جو اسے اور شانی کو جدا کر رہے تھے۔ شانی کی آنکھوں میں نمی چمک گئی۔ تب وہ تیزی سے پلٹی اور سیڑھیاں اتر کر نیچے آ گئی۔ وہ جانتی تھی کہ گیٹ پر موجود چوکیدار عبداللہ اس وقت نماز کے لیے مسجد چلا جاتا ہے۔ گیٹ پر کوئی نہیں تھا۔ ایک متبادل چابی شانی کے پاس موجود تھی۔ اس نے چھوٹا گیٹ کھولا اور محتاط انداز میں باہر نکل آئی۔ کچھ ہی دیر بعد وہ بڑی سڑک پر تھی۔ اس نے ایک رکشہ رکوایا اور اس میں بیٹھ کر اسٹیشن کی طرف روانہ ہو گئی۔ شروع میں وہ خوفزدہ تھی، لیکن جوں وہ آگے بڑھتی گئی اس کے اعتماد میں اضافہ ہوتا گیا۔ اس کی فطری ذہانت اور حوصلہ مندی اس کا سہارا بننے لگی۔ وہ اپنی منزل کا تعین بہت پہلے کر چکی تھی۔ لاہور کی ایک نواحی آبادی شاہدرہ میں شانی کی کالج کی سہیلی ریحانہ رہتی تھی۔ یوں تو وہ بھی رنگ ولی کی رہنے والی تھی، لیکن بیاہ کر لاہور پہنچی تھی۔ سکینہ اور سغراں کی طرح ریحانہ سے بھی شانی کی گاڑی چھنتی تھی۔ اس کا میاں بھی بہت اچھا تھا۔ وہ کویت کی ایک تعمیراتی فرم میں فور مین تھا۔ ریحانہ لاہور میں اپنے ساس سسر اور ایک نند کے ساتھ رہتی تھی۔ وہ جب رنگ ولی آتی تھی اس کا اصرار ہوتا تھا کہ شانی اس کے پاس آئے اور چند روز کے لیے وہاں رہے۔ اس کے میاں سلیم احمد نے بھی کئی بار شانی اور عادل کو اپنے گھر آنے کی دعوت دی تھی۔ وہ بہت کشادہ دل اور ملنسار شخص تھا۔ جب تک ریحانہ کے والدین رنگ ولی میں تھے 2-3 ماہ بعد اس سے ملاقات ہو جاتی تھی۔ تاہم پچھلے سال کے آخر میں ریحانہ کے والد فوت ہو گئے تھے اور والدہ بڑے بیٹے کے پاس ملتان چلی گئی تھیں۔ تب سے ریحانہ کے ساتھ شانی کا رابطہ نہیں ہوا تھا۔ بہرحال ریحانہ کا مکمل ایڈریس شانی کے پاس موجود تھا۔ ریحانہ نے تقریباً 10 مرتبہ زبانی بھی اسے یہ ایڈریس اتنی تفصیل سے سمجھایا تھا کہ اسے ازبر ہو گیا تھا۔ کم از کم وہ یہی سمجھتی تھی کہ ازبر ہو گیا ہے۔ یوں تو پنڈی سے لاہور تک کا سفر بذریعہ بس 5-6 گھنٹے میں طے ہو جاتا ہے، مگر راستے میں 2 بار بس کے خراب ہو جانے کی وجہ سے وہ شام کو ہی لاہور پہنچ پائی۔ پچھلی مرتبہ جب وہ لاہور آئی تھی تو اسے اپنی زندگی کی اندوہناک ترین خبر کا سامنا کرنا پڑا تھا۔ اس کا جان سے پیارا چہیتا بھائی اسے لاش کی صورت میں ملا تھا۔ وہ منظر آج تک 2 آتشی تیروں کی طرح اس کی آنکھوں میں کھبا ہوا تھا۔ ان تلخ یادوں نے شانی کے بجھے ہوئے دل کو کچھ اور بھی بجھا دیا۔ وہ اپنا اسمارٹ سا اٹیچی سنبھالے، خود کو سیاہ برقعے میں لپیٹے بس اڈے سے باہر نکل آئی۔ گھر سے اکیلے باہر نکلنے کا یہ اس کے لیے پہلا تجربہ تھا۔ آج اسے احساس ہوا تھا کہ لوگوں کی نظروں میں کتنی گندگی بھری ہوتی ہے۔ قریباً 90% دیکھنے والے اسے ایک ہی جیسی نازیبا بلکہ للچائی ہوئی نظروں سے دیکھ رہے تھے۔ ان کی آنکھوں میں ایک بے ساختہ اور قطعی ناروا چمک ابھرتی تھی۔ وہ اس پر پہلی نگاہ پڑنے کے بعد حد نگاہ تک اسے دیکھنے کی کوشش کرتے تھے، جیسے وہ عورت نہ ہو، دنیا کا 8واں عجوبہ ہو۔ اس میں عمر کی بھی زیادہ تخصیص نہیں تھی۔ ہر عمر کے مرد اس کار خیر میں حصہ لیتے نظر آئے، خاص طور سے بس اڈے کے ارد گرد۔ تو اسے یہی لگا کہ ہر نگاہ اس کے برقعے سے پار ہو کر اس کے جسم کو چھید رہی ہے۔ لاہور کا موسم ابر آلود تھا۔ ابھی شام ہوئی تھی مگر گہرا اندھیرا چھایا ہوا تھا۔ ٹھنڈ کے سبب لاہور کی روایتی گہما گہمی قدرے مان نظر آتی تھی۔ شانی نے ایک رکشہ رکوایا اور اسے شاہدرہ ٹاؤن چلنے کو کہا۔ یہ ایک خاصا طویل سفر ثابت ہوا۔ داتا گنج بخش کے مزار کے قریب ٹریفک کا ازدحام تھا۔ اس ازدحام سے نکلتے نکلتے 1 گھنٹہ لگ گیا۔ راوی کا پل پار کر کے وہ شاہدرہ ٹاؤن پہنچے اور شانی ایک جگہ رکشے سے اتر گئی۔ وہ لکھے ہوئے ایڈریس کے مطابق ٹھیک جگہ پر اتری تھی، مگر جب اس نے سلیم احمد کا مکان ڈھونڈنا شروع کیا تو دانتوں پسینہ آ گیا۔ گلیوں کا جال تھا،
مکانات کے نمبرز آپس میں گڈ مڈ تھے۔ شانی کو ریحانہ کی بتائی ہوئی 1-2 نشانیاں یاد تھیں۔ اس نے ان نشانیوں سے مدد لینے کی کوشش بھی کی، مگر خاطر خواہ کامیابی نہیں ہوئی۔ تھکن اور بھوک سے اس کا برا حال تھا، خاص طور سے تھکن پریشان کر رہی تھی۔ اس پر مستزاد گھورنے والے خدائی فوجداروں کی نظریں تھیں۔ وہ اسے سر تپا گھور رہے تھے اور جیسے ایک ہی نگاہ میں اس کے ماضی، حال و مستقبل کے بارے میں سب کچھ جان لینا چاہتے تھے۔ اسے شادرہ ٹاؤن میں چکراتے اور ایڈریس پوچھتے ہوئے 10-15 منٹ ہی ہوئے تھے کہ ہلکی بوندا باندی شروع ہو گئی۔ کئی گلیوں کی لائٹ غائب تھی۔ ویسے بھی اب رات کے 9 بج چکے تھے۔ شانی کو اپنے آس پاس سے خوف محسوس ہونے لگا۔ وہ جس کام کو آسان سمجھتی تھی وہ اس کی توقع سے زیادہ مشکل ثابت ہو رہا تھا۔ اس کے دل میں یہ شدید خواہش پیدا ہوئی کہ اس کے پاس ریحانہ کے گھر کا فون نمبر ہوتا۔ دفتن شانی کو محسوس ہوا کہ 2-3 افراد کی ایک ٹولی اس کا پیچھا کر رہی ہے۔ غالباً جس جنرل سٹور سے اس نے آخری مرتبہ سلیم احمد کا ایڈریس پوچھا تھا، یہ لوگ وہیں سے اس کے پیچھے لگے ہوئے تھے۔ ان میں سے لمبے بالوں والا ایک لڑکا کچھ ہی دیر بعد شانی کے بالکل متوازی چلنا شروع ہو گیا۔ نیلی جینز کے نیچے اس کے پاؤں میں جہازی سائز جوگر تھے۔ کچھ دیر اس کے ساتھ چلنے کے بعد نوجوان نے کھنکار کر گلا صاف کیا اور بولا، کیا میں آپ کی کوئی مدد کر سکتا ہوں؟ نہیں شکریہ، شانی نے خشک لہجے میں کہا اور رفتار تیز کر دی۔ لڑکے نے بھی رفتار تیز کر دی اور بولا، آپ اکیلی ہیں، خواہ مخواہ کوئی غلط بندہ آپ کے پیچھے لگ جائے گا۔ میرے پاس پک اپ ہے، مجھے بتائیں کہاں جانا ہے، میں آپ کو چھوڑ آتا ہوں۔ اس کے لہجے سے فساد کی بو آتی تھی۔ شانی نے اپنے لہجے کو مزید خشک بناتے ہوئے کہا، میں نے آپ کو بتایا ہے نا، مجھے آپ کی مدد نہیں چاہیے۔ اس دوران میں دوسرا شخص بھی قریب آ چکا تھا۔ یہ ذرا پکی عمر کا لگتا تھا۔ اس نے تیز رنگ کی شلوار قمیض پہن رکھی تھی۔ بولا، کیا کہتی ہیں مس صاحبہ؟ اس کی آواز سے عیاں تھا کہ اس نے منہ میں پان دبا رکھا ہے۔ کہتی ہیں مدد نہیں چاہیے، لمبے بالوں والے نے جواب دیا۔ لگتا ہے شرما رہی ہیں، اس نے کہا۔ تیسرا لڑکا قریب آتے ہوئے بولا، اس طرح شرمانے سے کام نہیں چلے گا میڈم، یہاں 2 ٹانگوں والے بڑے آوارہ کتے پھر رہے ہیں، کوئی آپ کی ٹانگ پکڑ کر اندر گھسیٹ لے گا تو کیا ہوگا؟ پہلے والے دونوں بندے اب بالکل قریب آ گئے تھے۔ یہ گلی نسبتاً زیادہ سنسان تھی۔ ایک طرف چند گھروں کے بند دروازے تھے، دوسری طرف کسی کارخانے کی طویل دیوار تھی۔ شانی نے اپنی رفتار مزید بڑھا دی۔ وہ تینوں بھی ساتھ ساتھ آ رہے تھے۔ اچانک شانی کی نگاہ ایک باوردی شخص پر پڑی۔ یہ ایک سیکیورٹی گارڈ تھا۔ وہ وابڈا کے کھمبے تلے رائفل تھامے کھڑا تھا۔ اسے دیکھ کر شانی کو قدرے تحفظ کا احساس ہوا۔ غالباً گارڈ نے بھی بھانپ لیا کہ کوئی گڑبڑ ہے۔ وہ خود چل کر شانی کی طرف آ گیا۔ گارڈ کو دیکھ کر دونوں لڑکے سڑک کے پار چلے گئے۔ ایک ذرا پیچھے تھا۔ گارڈ نے شانی سے پوچھا، کیا بات ہے جی؟ یہ غنڈے مجھے تنگ کر رہے ہیں، شانی نے سڑک پار اشارہ کرتے ہوئے کہا۔ گارڈ نے غور سے لڑکوں کا جائزہ لیا، پھر ہولے سے بولا، یہ اچھے لوگ نہیں ہیں۔ پھر اس نے بائیں جانب لوہے کا ایک دروازہ کھولا اور کہنے لگا، آپ تھوڑی دیر کے لیے ادھر آ جائیے، میں انہیں دیکھتا ہوں۔ گارڈ کے تسلی بخش لب و لہجے نے شانی کا خوف قدرے کم کر دیا تھا۔ ان آوارہ کتوں جیسے غنڈوں سے بچنے کے لیے شانی کو دروازہ غنیمت محسوس ہوا۔ وہ اندر چلی گئی۔ یہ ایک کھلا احاطہ تھا۔ ایک طرف کیکر اور ٹالی کی بہت سی لکڑی پڑی تھی، دوسری طرف طویل شیڈ کے نیچے نامکمل کرسیاں، میز اور صوفے وغیرہ نظر آ رہے تھے۔ یہ فرنیچر سازی کا کارخانہ تھا۔ اسی کارخانے کی لمبی دیوار شانی نے تاریک گلی میں دیکھی تھی۔ دروازے سے 20-30 فٹ دور ایک دفتر نما کمرہ تھا۔ اس کے بائیں جانب ایک ہال نما کمرہ تھا جہاں تیار شدہ فرنیچر کے کچھ آئٹم نظر آ رہے تھے۔ فضا میں برادے، سمت بانڈ اور فوم کی ملی جلی بو تھی۔ ابھی شانی 4 دیواری کا جائزہ ہی لے رہی تھی کہ گارڈ ذرا گھبرایا ہوا اندر داخل ہوا۔ کہنے لگا، بی بی جی، گڑبڑ ہو گئی ہے۔ وہ کیا کہتے ہیں، الٹا چور کوتوال کو ڈانٹے۔ ان میں علاقے کے کونسلر کا بیٹا کامی بھی ہے، کہتا ہے آپ کے بارے میں پولیس کو اطلاع دیں گے، آپ مشکوک طریقے سے کالونی میں گھوم رہی ہیں۔ بڑے بے غیرت لوگ ہیں یہ، اکیلی عورت کو دیکھ کر کتوں کی طرح ان کی زبانیں لٹک آتی ہیں۔ آپ بلائیں پولیس والوں کو، میں بتاتی ہوں سب کچھ، شانی غضبناک لہجے میں بولی۔ گارڈ کی عمر 30 سے اوپر تھی، تاہم کنپٹیوں کے سفید بال اسے ایک معتبر جھلک دے رہے تھے۔ وہ دھیمی آواز میں بولا، نہیں جی، بات بڑھانے کا فائدہ نہیں ہے، خواہ مخواہ کی بکواس کر رہے ہیں یہ لوگ، میں سنبھال لیتا ہوں انہیں۔ ویسے آپ نے یہاں ملنا کس سے ہے؟ شانی نے ایڈریس نکال کر گارڈ کے سامنے رکھ دیا۔ وہ چند لمحے غور کرتا رہا، پھر بولا، سڑک کا نام تو ٹھیک لکھا ہوا ہے مگر آگے کچھ سمجھ میں نہیں آتا۔ آپ کے پاس فون نمبر نہیں ہے؟ شانی نے نفی میں جواب دیا۔ گارڈ نے کہا، آپ آ کہاں سے رہی ہیں؟
وہ گجر خان سے۔ شانی ہکلا گئی اور اس کے ساتھ ہی اسے اندازہ ہوا کہ اس کے جواب نے گارڈ پر کوئی مثبت اثر نہیں ڈالا۔ وہاں کا فون نمبر ہے آپ کے پاس؟ گارڈ نے پوچھا۔ نہیں، شانی نے کہا۔ پہلی بار اسے اپنی بے حد کمزور پوزیشن کا احساس ہوا۔ ابھی تھوڑی دیر پہلے اس نے دھڑلے سے کہہ دیا تھا کہ بلائیں پولیس کو۔ اب اسے اندازہ ہو رہا تھا کہ اس قسم کی صورتحال اس کے لیے کتنی خطرناک ثابت ہو سکتی ہے۔ وہ فی الوقت اس پوزیشن میں نہیں تھی کہ سچائی کے ساتھ کسی کے سوال و جواب کا سامنا کر سکے۔ گارڈ کا لہجہ تھوڑا سا تبدیل ہو گیا۔ بولا، دیکھیں بی بی، اگر آپ ٹھیک نہیں بتائیں گی تو میرے لیے آپ کی مدد کرنی مشکل ہو جائے گی۔ میں نے غلط تو کچھ نہیں کہا۔ دیکھیں، آپ گھبرائی ہوئی ہیں، آپ یہاں اطمینان سے بیٹھ جائیں اور مجھے اپنا ہمدرد سمجھیں، اس نے سامنے دفتر کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا۔ شانی پہلے تو ہچکچائی، مگر جب گارڈ نے اصرار سے کہا تو وہ دفتر میں صوفے پر بیٹھ گئی۔ اس کا حلق خشک ہو رہا تھا اور دل گواہی دے رہا تھا کہ وہ غیر محسوس طور پر ایک خطرناک صورتحال میں پھنس گئی ہے۔ وہ یہاں سے نکلنا چاہ رہی تھی، مگر باہر تاریک گلی میں اسے غنڈوں کا خطرہ درپیش تھا۔ کسی اور کو مدد کے لیے بلانا بھی دشوار لگ رہا تھا۔ نیلی وردی والا گارڈ اسے وہیں چھوڑ کر باہر چلا گیا اور 2 منٹ بعد واپس آیا تو اس کے ساتھ کوئی شخص تھا۔ یہ دیکھ کر شانی کے اوسان خطا ہو گئے کہ یہ وہی لمبے بالوں والا لڑکا تھا۔ اس کی عمر 25 سال رہی ہوگی۔ ایک کان میں چھوٹی سی بالی تھی۔ اس نے سویٹر کی آستین چڑھا رکھی تھی۔ وہ تند لہجے میں شانی سے سوالات کرنے لگا۔ شانی نے واضح طور پر محسوس کیا کہ گارڈ کا رویہ بھی بدلا ہوا ہے۔ ان کی تفتیش بڑھی تو شانی نے 2 ٹوک لہجے میں کہا، میں کوئی مجرم نہیں ہوں کہ اس طرح تمہارے سوالوں کے جواب دوں۔ میرے پاس یہ ایڈریس ہے اور یہ ایک شریف گھرانے کا ایڈریس ہے۔ یہی ایڈریس تمہارے سارے سوالوں کا جواب ہے۔ لمبے بالوں والا لڑکا جس کا نام کامران عرف کامی تھا گہری سانس لے کر بولا، ٹھیک ہے، میں دیکھتا ہوں اس ایڈریس کو۔ پھر وہ گارڈ سے مخاطب ہو کر بولا، بھا جیرے، جب تک میں واپس نہیں آتا یہ مس صاحبہ ادھر ادھر نہیں جائیں گی۔ اگر گئیں تو ذمہ داری تمہاری ہوگی۔ گارڈ جیرے نے اس بات میں سر ہلایا۔ شانی تڑخ کر بولی، دیکھو، تم لوگ زیادہ تھانے دار بننے کی کوشش نہ کرو۔ میں تمہاری قیدی نہیں ہوں۔ ہم نے ایسی کوئی بات نہیں کہی، مگر جب تک بات کلیئر نہیں ہوتی آپ کو یہیں رہنا ہوگا، کامی بولا۔ گارڈ جیرے کو آنکھوں ہی آنکھوں میں تاکید کرتا ہوا کامی نامی لڑکا باہر نکل گیا۔ شانی صورتحال پر کھولتی اور ہولتی رہی، اس کے ساتھ ساتھ دل میں دعا کرتی رہی کہ سلیم احمد کا گھر مل جائے۔ گارڈ نے اسے تسلی دی تھی کہ ایڈریس مل گیا تو وہ ابھی اپنی حفاظت میں اسے وہاں لے کر جائے گا۔ کامی کی واپسی خلاف توقع 15-20 منٹ بعد ہی ہو گئی۔ اس کا مطلب تھا کہ وہ مطلوبہ ایڈریس سے زیادہ دور نہیں تھی۔ کامی کے ساتھ ایک عمر رسیدہ شخص بھی آتا دکھائی دیا۔ شانی نے سوچا کہ وہ ریحانہ کے اہل خانہ میں سے کوئی ہوگا۔ اس کا اندازہ بالکل درست نکلا۔ نہ صرف ایڈریس مل گیا تھا بلکہ ریحانہ کا سسر لمبے بالوں والے کامی کے ساتھ آیا تھا۔ عمر رسیدہ شخص شلوار قمیض میں تھا۔ اس کا چہرہ جسم اور کندھوں کی نسبت کافی بڑا تھا اور جھریوں سے بھرا ہوا تھا۔ اس کے ہاتھ میں ایک بند چھتری تھی جسے وہ لاٹھی کی طرح زمین پر ٹیک کر چل رہا تھا۔ شانی نے ریحانہ کے شوہر کو دیکھا تھا۔ اسے دیکھتے ہی اندازہ ہو گیا کہ یہ بزرگ ریحانہ کے سسر ہوں گے۔ یہ بزرگ اپنی سفید بھووں کے نیچے سرد آنکھوں کے ساتھ شانی کو دیکھ رہے تھے۔ کون ہو تم؟ انہوں نے سپاٹ لہجے میں کہا۔ انکل جی، میں ریحانہ کے بچپن کی سہیلی ہوں، اس سے ملنے گجر خان سے آئی ہوں۔ ریحانہ کی بڑی خواہش تھی کہ میں ایک بار لاہور آؤں۔ اتفاق یہ ہے کہ مجھے اکیلے آنا پڑا۔ راستے میں 2 بار بس بھی خراب ہوئی اور دیر ہو گئی۔ اندھیرے میں آپ کا پتہ ڈھونڈنا مشکل ہو گیا۔ وہ ایک ہی سانس میں سب کچھ کہہ گئی۔ عمر رسیدہ شخص سرد نگاہوں سے شانی کو دیکھتا رہا۔ ریحانہ کا نام سن کر اس کے چہرے کی سختی کچھ اور بڑھ گئی۔ تو تم ریحانہ کی سہیلی ہو؟ جی ہاں، تمہارے بتانے سے پہلے ہی مجھے اندازہ ہو رہا تھا۔ وہ دفع ہو گئی ہے یہاں سے۔ اس کا اور ہمارا اب کوئی واسطہ نہیں، اور نہ ہی اس کے کسی ملنے والے سے ہے، عمر رسیدہ شخص نے پھنکار کر کہا۔ شانی حیرت سے اس کا چہرہ تکتی چلی گئی۔ بزرگ نے اسے کھا جانے والی نظروں سے دیکھتے ہوئے کہا، اٹیچی کیس لے کر آدھی رات کو اکیلی گلی گلی گھوم رہی ہو، یہ کہاں کا شریفانہ چلن ہے؟ شانی نے اپنے غصے پر ضبط کرتے ہوئے کہا، آپ مجھے نہیں جانتے، لیکن سلیم صاحب اور ان کے چھوٹے بھائی شکیل مجھے بڑی اچھی طرح جانتے ہیں۔ آپ ان میں سے کسی کے ساتھ میری بات کروا دیں۔ اگر تم انہیں جانتی ہو تو پھر تمہیں یہ بھی پتا ہوگا کہ وہ دونوں کویت میں ہیں۔ اس کے ساتھ ہی بزرگوار نے اس کی طرف سے منہ پھیرا اور چھتری کو لاٹھی کی طرح ٹیکتے ہوئے باہر کی راہ لی۔
بزرگوار کی بڑبڑاہٹ شانی کے کانوں تک پہنچ رہی تھی۔ وہ ساکت و جامد کھڑی رہ گئی۔ کامی اور جیراب تیز چبھتی ہوئی نظروں سے اسے دیکھ رہے تھے۔ 2 منٹ بعد کامی کے دونوں ساتھی بھی اندر آ گئے۔ ان کی آنکھوں میں شانی کے لیے تضحیک اور غلاظت تھی۔ ان کے چہرے بتا رہے تھے کہ وہ شانی کو اپنے گھیرے میں بے بس اور خوفزدہ دیکھ کر مسرور ہو رہے ہیں۔ گہرے رنگ کے کپڑوں والے شخص کا رنگ بھی گہرا تھا۔ اس نے پان کی پیک حلق میں گرا کر بازاری انداز میں کہا، یہ تو سیدھا سیدھا پولیس کیس ہے جان جی۔ مس صاحبہ کا اٹیچی کیس بھی دیکھو، پتہ نہیں کیا نکل آئے اس میں سے۔ خبردار کسی نے میری اٹیچی کو ہاتھ لگایا تو، شانی نے کہا۔ ٹھیک ہے جی، نہیں لگاتے ہاتھ، پولیس خود ہی تلاشی لے گی اٹیچی کی، اور آپ کی بھی، کامی نے کہا۔ اللہ معاف کرے مس صاحبہ، پولیس والوں کی تلاشی کچھ اور قسم کی ہوتی ہے، اور آپ کا تو مجھے لگتا ہے آگے پیچھے بھی کوئی نہیں ہے۔ دیکھو تم لوگ مجھے دھمکانے کی کوشش کر رہے ہو، اس کا نتیجہ اچھا نہیں ہوگا۔ شانی نے یہ الفاظ کہہ تو دیے، مگر اپنی آواز کا کھوکھلا پن خود اسے بھی شدت سے محسوس ہو رہا تھا۔ ہم دھمکا نہیں رہے، وہ بتا رہے ہیں جو آپ کے ساتھ ہونے والا ہے، کامی غصے سے بولا۔ آپ اپنے آگے پیچھے کا کچھ نہیں بتا رہی، اس کا مطلب یہی ہے کہ آپ کسی غلط ارادے سے اور غلط طریقے سے یہاں موجود ہیں۔ پان والے نے، جس کا نام سکندر تھا، دیوار سے کندھا ٹکا کر بڑے اسٹائل سے آنکھیں نیم وا کیں اور بولا، غلط ارادے کیا ہوتے ہیں مس صاحبہ؟ بس وہی ارادہ ہوگا جس نے آج کل ساری مسوں اور مسٹروں کو وقت میں ڈالا ہوا ہے، یعنی مصیبت ڈالی ہوئی ہے۔ کیا مطلب؟ شانی نے پوچھا۔ سکندر ڈھٹائی سے مسکرا کر بولا، دیکھو مس صاحبہ، آپ کے منہ پر سچی بات کہہ رہا ہوں، آپ برا نہ مانیے گا۔ جو بزرگ ابھی یہاں آئے تھے، ان کا نام تاج دین ہے، یہ آپ کی سہیلی ریحانہ کے سسر ہیں، اور کس گھر میں کیا ہو رہا ہے اور کہاں تک ہو رہا ہے یہ ہم سے زیادہ کوئی نہیں جانتا۔ بس یوں سمجھیں کہ آپ کے یہ خادم بند دروازوں اور دیواروں کے پیچھے دیکھ لیتے ہیں۔ آپ کی سہیلی صاحبہ کا میاں کویت میں کام کرتا تھا، یہ تو آپ کو پتہ ہی ہوگا، اور یہ بھی پتہ ہوگا کہ وہ 1.5 سال بعد پاکستان آتا تھا۔ اس کے علاوہ آپ اپنی سہیلی کے بارے میں بھی کچھ نہ کچھ جانتی ہوں گی، اس پر جوانی ٹوٹ کر آئی ہوئی تھی۔ تو مس صاحبہ، جب شوہر صاحب ہزاروں میل دور بیٹھے عیدیں شب براتیں منا رہے ہوں تو عورت بیچاری بھی کیا کرے؟ وہ آپ کی سہیلی صاحبہ نے ہمسائے ارشد حسین سے تھوڑی سی دوستی گانٹ لی، ٹیلی فون پر 2-4 گھنٹے گپ شپ لگا لیتی ہوگی، اور پھر شاید 1-2 بار دونوں نے کمرے میں بیٹھ کر دل کا بوجھ ہلکا کیا ہو۔ یہ دنیا بڑی بے مروت ہے، کسی کو ہنستا کھیلتا اور بوجھ ہلکا کرتا نہیں دیکھ سکتی۔ پہلے آپ کی سہیلی صاحبہ کی نند آشی کو پتہ چلا، پھر ساس سسر صاحب کو بھی پتہ چل گیا، آخر میں وہی ہوا جو ہونا تھا۔ کویت میں شوہر صاحب کے کانوں کی کھڑکیاں بھی کھل گئیں۔ انہوں نے وہاں سے ٹیلی فونی حکم دیا کہ بیوی جی کو دھکے دے کر گھر سے نکال دو۔ شانی سناٹے کے عالم میں یہ سب کچھ سن رہی تھی۔ اس کا جسم خوف اور غصے سے لرز رہا تھا۔ وہ کچھ کہنا چاہتی تھی، مگر آواز جیسے حلق میں پھنس کر رہ گئی تھی۔ سکندر نے بتیسی نکالتے ہوئے کہا، آپ ریحانہ صاحبہ کی سہیلی ہیں، یقینی بات ہے کہ آپ بھی اسی طرح کی معصوم اور سادہ ہیں۔ آپ نے بھی ٹائم پاس کرنے کے لیے کسی سے ذرا سی دوستی گانٹ لی ہوگی، بعد میں یہ دوستی بڑھ کر دوستانہ اور یارانہ بن گئی ہوگی۔ لگتا تو یہی ہے کہ آپ اپنے اس دوست صاحب سے ملنے کے لیے ہی یہاں آئی ہیں۔ اب وہ اللہ کا بندہ آپ سے وعدہ کر کے پتہ نہیں کہاں سٹک گیا ہے۔ شاید اس نے اس یارانے کے کھاتے میں آپ سے کافی کچھ وصول کر لیا ہوا ہے۔ اب آپ کہیں آسرا ڈھونڈنے کے لیے تو پاؤں چلا رہی ہیں۔ بکواس بند کرو کتے، ہٹ جاؤ میرے راستے سے، شانی نے پھنکار کر کہا، اور دروازے کی طرف بڑھنے کے لیے سکندر کو زور سے دھکا دیا۔ کامی خطرناک انداز میں دروازے کے درمیان آ گیا۔ نہ میڈم، زیادہ چالاکی نہ کرنا، ورنہ ہم بھی ہاتھ چلانے پر مجبور ہو جائیں گے۔ شانی نے غصے سے چیختے ہوئے کہا، میرا راستہ چھوڑو، مجھے جانے دو، ورنہ اچھا نہیں ہوگا۔ یہی تو ہم کہہ رہے ہیں کہ اچھا نہیں ہوگا۔ اگر آپ کو پولیس والوں نے اپنے حساب میں جمع کر لیا تو اچھا نہیں ہوگا۔ یہ پولیس والے ہر شے کو ضرب دیتے ہیں۔ آپ خوبصورت ہیں، آپ کو شاید ضرب تو نہ دیں، مگر دوسرے طریقے سے آپ کی ساری جمع تفریح خراب کر دیں گے۔ اگر آپ کو یقین نہیں تو ٹھیک ہے، میں ابھی رابطہ کر لیتا ہوں SHO سے۔ کامی نے شانی کو زہر آلود نظروں سے دیکھتے ہوئے جیب سے موبائل فون نکالا۔ اس کا انداز بتا رہا تھا کہ وہ ایسے مرحلے میں ہے کہ اپنی دھمکی پر عمل بھی کر سکتا ہے۔
شانی نے ذرا ڈھیلے پڑتے ہوئے کہا، دیکھو میں ایسی لڑکی نہیں ہوں، تم جو سوچ رہے ہو غلط سوچ رہے ہو۔ سکندر تاؤ دلانے والے انداز میں مسکرایا اور بولا، آپ کی سہیلی صاحبہ کے سسرالیوں کا بھی خیال تھا کہ شاید وہ غلط سوچ رہے ہیں، لیکن بعد میں وہ سب کچھ غلط نہ نکلا۔ شانی کا چہرہ ایک بار پھر غصے سے سرخ ہو گیا، مگر اس سے پہلے کہ وہ کچھ بولتی، سکندر نے دونوں ہاتھ اٹھاتے ہوئے دفاعی انداز میں کہا، ٹھیک ہے میڈم، ٹھیک ہے، میں اب اس بارے میں کچھ نہیں کہوں گا۔ ہو سکتا ہے کہ میرا ہی اندازہ غلط ہو، آپ اپنی سہیلی کی طرح اپنے دوست سے ملنے نہ نکلی ہوں، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اس نے آپ کو بس اڈے کا ٹائم شائم بھی نہ دیا ہو۔ سب کچھ ہو سکتا ہے، لیکن ایک بات ضرور ہے میڈم، آپ کا کام بھی اپنی سہیلی کے کام سے ملتا جلتا ہی ہوگا، کوئی گڑبڑی والا کام، میرا مطلب ہے کوئی میٹھا میٹھا کھٹا کھٹا کام۔ اس نے ایک آنکھ دبا کر کہا۔ شانی نے ایک بار پھر بپھر کر باہر نکلنے کی کوشش کی۔ اس مرتبہ کامی نے اسے باقاعدہ ہاتھ سے روک دیا۔ اس کے ہاتھ شانی کے دونوں کندھوں پر آئے اور وہ سختی سے پیچھے دھکیل دی گئی۔ وہ گارڈ جیرے سے مخاطب ہو کر بولا، جیرے تم ان کے پاس کمرے میں رہو، میں ابھی آتا ہوں۔ جیرے نے اطاعت مندی سے سر ہلایا۔ وہ اب اس جیرے سے بالکل مختلف نظر آ رہا تھا جس کی پہلی جھلک شانی نے گلی میں دیکھی تھی۔ اس کی آنکھوں میں بھی اب شانی کو خباثت کی جھلک نظر آنے لگی تھی، یا شاید یہ صرف اس کا وہم تھا۔ وہ رائفل ہاتھ میں لیے بڑی بیگانگی سے اس سے 4 فٹ کے فاصلے پر کھڑا رہا۔ کامی اور سکندر باہر نکل گئے۔ شانی بے دم سی ہو کر صوفے پر بیٹھ گئی۔ وہ بے حد تھکی ہوئی تھی اور قریباً 20 گھنٹے سے بھوکی بھی تھی۔ اب اس افتاد نے اس کی رہی سہی توانائی بھی نچوڑ لی۔ وہ کچھ دیر تک چہرہ ہاتھوں میں چھپائے بیٹھی رہی۔ اس کی آنکھوں کے کنارے جل رہے تھے، سینے میں دل بے بس پرندے کی طرح پھڑپھڑا رہا تھا۔ اس نے نکاہت بھرے لہجے میں گارڈ کو مخاطب کرتے ہوئے کہا، دیکھو تم مجھے کچھ بھلے شخص لگ رہے ہو، میں تمہارے کہنے پر اندر آئی تھی۔ اب اگر تم بھی ان لوگوں کی ہاں میں ہاں ملاؤ گے تو میری بات کون سنے گا؟ وہ بولا، آپ نے اپنا معاملہ خود خراب کیا ہے بی بی۔ آپ جن لوگوں کا ایڈریس لے کر پھر رہی ہیں انہوں نے آپ کو پہچانا ہی نہیں۔ جس سہیلی کی آپ نے بات کی ہے وہ پہلے ہی گھر سے نکال دی گئی ہے، سونے پر سہاگا کہ آپ اپنا عطا پتہ بھی نہیں بتا رہی ہیں۔ دیکھو جیرے، میری کوئی مجبوری بھی تو ہو سکتی ہے۔ کیا میں تمہیں غلط عورت نظر آتی ہوں؟ آپ غلط عورت نہیں لگتی، مگر جن حالات میں آپ یہاں پھر رہی ہیں وہ سارے کے سارے غلط ہیں۔ ایس ایچ او صاحب نے 4 دن پہلے ہی سارے چوکیداروں کو ہدایت کی ہے کہ کسی مشکوک بندے کو پوچھ گچھ کے بغیر نہ جانے دیا جائے۔ علاقے میں وارداتیں بہت زیادہ بڑھی ہوئی ہیں، کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا کہ کیا ہو رہا ہے۔ ایک دم شانی کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ وہ رومال سے آنسو پونچھتے ہوئے بولی، جیرے، ہر بندے کی مجبوریاں ہوتی ہیں، میری یہ مجبوری ہے کہ میں اس وقت اس بات کو بڑھانا نہیں چاہتی، ورنہ جذبات کی شدت سے آواز اس کے حلق میں اٹک گئی، آنسو پھر بہنے لگے۔ جیرا خاموشی سے اس کی طرف دیکھ رہا تھا۔ ذرا توقف سے شانی نے خود کو سنبھالا اور کہا، جیرے، کیا تم میری مدد نہیں کر سکتے؟ آپ بتائیں جی، میں کیا کروں؟ جیرے کا لہجہ خلوص سے خالی تھا۔ ان کو سمجھاؤ یہ میرے ساتھ ایسا مت کریں، مجھے جانے دیں یہاں سے، میں عزت دار ہوں۔ شانی کے لہجے میں التجا کا رنگ آ گیا۔ شانی کے اس لہجے نے گارڈ جیرے پر مثبت کے بجائے منفی اثر ڈالا۔ اس نے بے باکی سے شانی کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہا، میرے سمجھانے بجھانے سے اب کچھ نہیں ہوگا جی، آپ کامی صاحب سے خود بات کر کے دیکھیں۔ تم ایک دوسرے کو جانتے ہو، ایک دوسرے کی بات سمجھتے ہو، انہیں بتاؤ کہ ایک شریف لڑکی کو تماشا نہ بنائیں، آخر وہ بھی ماؤں بہنوں والے ہیں۔ شانی کا گلا رند گیا۔ کہتے ہیں کہ عورت کے آنسو بہت کچھ پگھلا دیتے ہیں، لیکن یہ بھی دیکھا گیا ہے کہ عورت جب مجبوری کے شکنجے میں پھنسی ہو تو ہوسکار مرد کو یہ آنسو پگھلانے کے بجائے اور بھی پتھر کرتے ہیں۔ اس سے پہلے کہ جیرا جواب میں کچھ کہتا، باہر سے کامی کے تیسرے ساتھی کی تیز باریک آواز آئی، جیرے بھائی ذرا باہر آنا۔ جیرا شانی کو اس کے حال پر چھوڑ کر باہر نکل گیا۔ یہ دیکھ کر شانی کی اندرونی بے قراری انتہا کو پہنچ گئی کہ جیرے نے دروازہ باہر سے بند کر کے آہستہ سے کنڈی لگا دی ہے۔ وہ اب عملی طور پر یہاں پابند تھی۔ باہر کچھ کھسر پھسر ہو رہی تھی۔ گزرنے والا ہر لمحہ شانی پر بھاری تھا۔ کسی وقت اس کے اندر خوف سرایت کر جاتا تھا، کسی وقت غصے کی بلند لہر اٹھتی تھی۔ ایسے میں وہ سوچتی تھی، کیا ہو جائے گا؟ دنیا کو یہی پتہ چل جائے گا نا کہ رنگ بلی کے چودھری ارشاد کی بیٹی اور نارپور کے سیالوں کی بہو ابھی زندہ ہے۔ ابھی اس کے ساتھ کچھ دشمنوں کا 5 صدی پرانا حساب کتاب باقی ہے۔
ابھی زندگی نے اس سے کچھ مزید خراج وصول کرنے ہیں۔ بہرحال یہ بات سوچنا آسان تھی، اس کو حقیقت کے روپ میں دیکھنا بے حد مشکل تھا۔ اچانک دروازہ کھلا اور کامی کا پختہ عمر ساتھی سکندر اندر آ گیا۔ اس کا ایک کلا گلوری کی وجہ سے پھولا ہوا تھا، سر پر ٹوپی ذرا سی ترچھی تھی۔ اندر آنے کی اجازت ہے میڈم؟ اس نے اندر آ کر پوچھا۔ ہاں، کیا بات ہے؟ شانی اپنی آواز کی لرزش پر بامشکل قابو پا رہی تھی۔ اس نے اپنے دونوں ہاتھ سینے پر باندھے اور سامنے کھڑے کھڑے دیوار سے ٹیک لگا لی۔ شانی کا جی چاہ رہا تھا کہ اس کے ہاتھ میں کوئی کلہاڑا ہو اور وہ اس شخص کے ٹکڑے کر کے فرش پر بکھیر دے۔ سکندر نے دھیمے لہجے میں کہا، میں بھاجیرے کے کہنے پر اندر آیا ہوں میڈم۔ میں بات کو گھما پھرا کر کرنا نہیں چاہتا۔ سچی بات یہ ہے کہ آپ بہت بری طرح پھنسنے والی ہیں۔ ایس ایچ او رانا بڑا بدلحاظ بندہ ہے، اللہ ہر کسی کو اس کے شکنجے سے بچائے۔ اس نے ایک لمحہ توقف کیا اور بولا، اگر آپ میرے دل کی بات پوچھیں تو مجھے آپ سے ہمدردی ہے۔ میں نے کامی، جیرے اور مجید سے بھی کہا ہے کہ آپ کو جانے دیں، لیکن وہ نہیں مانتے۔ خاص طور سے یہ کامی، یہ بالکل اور طرح کا بندہ ہے، بس سمجھیں کہ سر پھرا ہے۔ ہم اس کے یار بیلی ہیں، پھر بھی اس سے ڈرتے ہیں۔ آپ بھی جتنا ڈریں کم ہے۔ تم کہنا کیا چاہتے ہو؟ سکندر نے پیک کی پچکاری ماری اور بولا، میڈم جی آپ سیانی ہو، اس دنیا میں کوئی کام بھی حساب کتاب کے بغیر نہیں ہوتا، کچھ لینے کے لیے کچھ دینا پڑتا ہے، اس طرح ہی معاملات طے ہوتے ہیں۔ اس کی آنکھوں میں خباثت بڑھتی جا رہی تھی۔ شانی نے کہا، اگر تم روپے پیسے کی بات کر رہے ہو تو میرے پاس زیادہ روپے نہیں ہیں، تم اٹیچی کھول کر دیکھ سکتے ہو۔ عام کپڑوں کے علاوہ 20-2200 روپے ہوں گے، زیور کے نام پر میرے کانوں میں بس یہ بالیاں ہیں۔ او ہو، سکندر نے کہا لگایا اور شانی کو اپنے ہاتھ کی پشت پر پیک کے چھینٹے محسوس ہوئے۔ آپ بھی بڑی بھولی ہو میڈم جی، 1000-2000 روپیہ یا 4-6 ماشے سونا ہمارا چائے پانی تو ہو سکتا ہے، لیکن کامی کو اس سے کیا غرض ہوگی؟ وہ تو کھاتا پیتا بندہ ہے۔ تو کیا چاہتا ہے وہ؟ سکندر کی نظر شانی کے چہرے سے اتری اور فوٹو اسٹیٹ مشین کی شعاع کی طرح اس کے برقعے سے گزرتی ہوئی پاؤں تک چلی گئی۔ وہ بے حد گھٹیا لیکن بے باک لہجے میں بولا، میں اسے آپ کے پاس بھیجتا ہوں، اگر آپ کسی طرح اس کا دل نرم کر لیں تو بات بگڑنے سے بچ سکتی ہے۔ یہ بات کہتے ہوئے سکندر کی آنکھیں دنیا کی سب سے کریہ آنکھیں تھیں، بھوک، ہوس اور شیطانیت سے بھری ہوئی۔ یہ آنکھیں وہ کچھ بھی کہہ رہی تھیں جو ابھی تک سکندر کی لانتی زبان پر نہیں آ سکا تھا۔ یہ آنکھیں کہہ رہی تھیں، اس تاریک ابر آلود رات میں تم اکیلی عورت ہو اور یہ اتنا بڑا گناہ ہے جس کی سزا آبرو ریزی سے کم ہے ہی نہیں۔ ہاں، اس کی سزا آبرو ریزی سے کم ہے ہی نہیں۔ تم ماہو سال کے سارے روز نامچے دیکھ لو، تم ماضی کی ساری کھڑکیوں میں جھانک لو، تاریخ کے تمام اوراق پلٹ لو، تمہیں بیشتر جگہ اس جرم کی تعزیر یہی ملے گی۔ آج تم ہم چاروں کا شکار ہو، تمہاری آبرو، تمہارے مال پر ہمارا حق ہے، کیونکہ ہم مرد ہیں، طاقتور زیادہ ہیں۔ شانی کے اندر سے غیظ کی ایک بلند لہر اٹھی۔ اس لہر نے اسے ان لمحوں میں شانی نہیں رہنے دیا، چھوٹی چوہدرانی بنا دیا۔ اپنے ابا جی کی بہادر بیٹی، اپنی ماں کی تصویر، اپنے گاؤں کی شان، وہ کمزور اور ناتواں اور بے بس ہونے کے باوجود سب کچھ بھول گئی۔ اس نے پورے زور سے سکندر کو دھکا دیا، وہ لڑکھڑا کر پشت کے بل دیوار سے ٹکرایا اور گر گیا۔ شانی اٹیچی اٹھاتی ہوئی دروازے سے باہر نکلی اور تیر کی طرح مین گیٹ کی طرف بڑھی۔ باہر موجود تینوں افراد کو شاید اس عمل کی توقع نہیں تھی۔ وہ ہال نما کمرے میں موجود تھے۔ ان کے باخبر ہوتے ہوتے شانی مین گیٹ کی طرف نصف راستہ طے کر چکی تھی۔ اسے اپنے عقب میں کامی کی خطرناک آواز سنائی دی، رک جاؤ، میں کہتا ہوں رک جاؤ۔ شانی رکنے کے لیے نہیں بھاگی تھی، کامی اس کے پیچھے بھاگا لیکن پھر ٹھہر گیا۔ رک جاؤ ورنہ گولی مار دوں گا، اس نے جنونی لہجے میں جیسے آخری وارننگ دی۔ شانی ہر خطرے سے بے نیاز ہو چکی تھی۔ ان لمحوں میں اس کے اندر اتنی توانائی، اتنا اعتماد نہ جانے کہاں سے آ گیا تھا۔ اس کے دل کی گواہی تھی، یہ غنڈہ اسے گولی نہیں مار سکتا، یہ اسے گولی مار ہی نہیں سکتا۔ ایک وجدان تھا، ایک یقین تھا۔ یہ یقین اسے بے حد مستحکم قدموں سے مین گیٹ کی طرف لے جا رہا تھا۔ اس کے عقب میں 30-40 قدم پیچھے کامی کی چنگھاڑتی آواز پھر ابھری، میرے ہاتھ میں پستول ہے، میں گولی مار دوں گا۔ شانی تب تک گیٹ کے ہینڈل پر ہاتھ رکھ چکی تھی۔ اس نے کنڈی ہٹائی اور چھوٹا دروازہ کھول دیا
عقب میں موجود افراد اپنی دھمکی کو عملی جامہ نہیں پہنا سکے۔ یقیناً ان کے پاس آتشی ہتھیار تھے، مگر وہ اسے استعمال نہیں کر پائے تھے۔ ہچکچاہٹ کے ان چند لمحات نے شانی کو گیٹ سے باہر پہنچا دیا۔ اب وہ گلی میں تھی۔ اسے اپنے عقب میں بھاگتے قدموں کی آواز آئی تو وہ بھی بھاگ اٹھی۔ خود کو ہلکا کرنے کے لیے اس نے اٹیچی اپنے ہاتھ سے گرا دیا۔ وہ پختہ سڑک پر لڑھکتا ہوا دور چلا گیا۔ 40-50 میٹر کا فاصلہ شانی نے اسی طرح طے کیا۔ اب وہ ایک تاریک چوراہے پر تھی۔ یکایک ایک گاڑی کے ٹائر سڑک پر گھسٹنے کی خوفناک آواز ابھری۔ اس کے ساتھ ہی ہیڈ لائٹس کی چمک نے شانی کی آنکھیں چندھیا دیں۔ چھوٹی سوزوکی کار کا بمپر اس کے گھٹنے سے بامشکل 6 انچ کے فاصلے پر رکا ہوگا۔ دروازہ کھلا۔ ایک ادھیڑ عمر شخص نفیس سوٹ میں ملبوس باہر نکلا۔ پہلے تو اس کے تیوروں سے نظر آیا کہ وہ شانی کو سخت جھاڑ پلائے گا، مگر اس کا حلیہ اور تاثرات دیکھ کر وہ ٹھٹک گیا۔ شانی نے ہانپتی ہوئی آواز میں التجا کی، انکل، وہ غنڈے میرے پیچھے آ رہے ہیں، خدا کے لیے مجھے بچائیے۔ اسی دوران میں ایک لمبا تڑنگا شخص بھی کار سے باہر نکل آیا تھا۔ وہ ٹریفک پولیس کی وردی میں تھا۔ شانی نے مڑ کر دیکھا۔ کامی اور اس کے دونوں ساتھی 30-40 میٹر پیچھے ہی رک گئے تھے۔ گارڈ جیرا سڑک کے پار اندھیرے میں تھا۔ وردی والا شخص ٹریفک سارجنٹ تھا۔ اس نے ٹوپی اتار کر شاید گاڑی میں رکھی ہوئی تھی۔ گنجا سر بارش کی بوندوں سے بھیگ گیا اور ہیڈ لائٹس میں چمکنے لگا۔ کون لوگ ہیں یہ؟ نفیس سوٹ والے نے پوچھا۔ مجھے نہیں پتا انکل، مجھے جان سے مارنے کی دھمکی دے رہے ہیں۔ سارجنٹ چند قدم آگے آیا اور اونچی آواز میں بولا، کون ہے بھائی؟ گارڈ جیرا پہلے ہی اوجھل ہو چکا تھا۔ کامی کے ساتھی بھی پسپا ہو کر قریب گلی میں داخل ہو گئے۔ صرف کامی چند سیکنڈ کھڑا رہا، پھر وہ بھی گلی میں اوجھل ہو گیا۔ نفیس سوٹ والے ادھیڑ عمر شخص نے کہا، چلو تم گاڑی میں بیٹھ جاؤ۔ لہجے میں شفقت تھی۔ شانی نے ایک نظر ان کے مہربان چہرے پر ڈالی، پھر جلدی سے پچھلا دروازہ کھول کر گاڑی میں بیٹھ گئی۔ ٹریفک سارجنٹ اور ادھیڑ عمر شخص بھی بڑبڑاتے ہوئے گاڑی میں آ بیٹھے۔ بس اکا دکا افراد دور بند دکانوں کے سامنے کھڑے یہ منظر دیکھ رہے تھے۔ ان میں سے کسی نے کوئی مداخلت نہیں کی۔ ادھیڑ عمر شخص نے پھر سے اسٹیئرنگ سنبھالا اور گاڑی آگے بڑھا دی۔ تقریباً 1 کلومیٹر آگے جا کر ادھیڑ عمر شخص نے کار روک دی۔ سارجنٹ اور وہ دونوں شانی سے سوالات کرنے میں مصروف ہو گئے۔ سوالات کی نوعیت وہی تھی جو ہونی چاہیے تھی۔ آپ کون ہیں؟ کہاں سے آئی ہیں؟ یہ لوگ آپ کے پیچھے کیسے لگے؟ انہوں نے کوئی نقصان تو نہیں پہنچایا؟ وغیرہ وغیرہ۔ شانی نے ان سوالات کے مختصر جواب دیے اور انہیں بتایا کہ وہ گجر خان سے اپنی ایک عزیز سہیلی سے ملنے یہاں لاہور آئی تھی، مگر اس سے ملاقات نہیں ہو سکی۔ اب وہ واپس جانا چاہتی ہے۔ اس نے ادھیڑ عمر شخص سے درخواست کی، انکل آپ کسی طرح مجھے بس اڈے تک پہنچا دیں تو آپ کی بڑی مہربانی ہوگی۔ ادھیڑ عمر شخص نے کہا، میں تمہیں ضرور پہنچا دیتا، لیکن تم بالکل اکیلی ہو، موسم بھی ٹھیک نہیں۔ اس وقت سفر کرنے سے کہیں بہتر ہے کہ صبح تک انتظار کر لیا جائے۔ صبح تک میں کہاں رہوں گی؟ اگر مناسب سمجھو اور اپنے انکل پر اعتبار کر سکو تو ساتھ چلو میرے گھر۔ وہاں تمہاری آنٹی ہیں، دیگر لوگ ہیں، ان سے مل کر تمہیں خوشی ہوگی۔ لیکن ٹریفک سارجنٹ نے تائید کرتے ہوئے کہا، بیٹی یہ بھلے آدمی ہیں، تم صبح تک کے لیے ان کا سہارا لے سکتی ہو۔ تھوڑی سی ہچکچاہٹ اور تھوڑی سی مزید گفتگو کے بعد شانی گھر چلنے پر آمادہ ہو گئی۔ ٹریفک سارجنٹ صاحب راستے میں اتر گئے۔ جب انہوں نے ادھیڑ عمر شخص کا شکریہ وغیرہ ادا کیا تو شانی کو پتہ چلا کہ وہ راستے میں لفٹ لے کر گاڑی میں بیٹھے تھے۔ ان کے جانے کے بعد شانی اور ادھیڑ عمر شخص گاڑی میں تنہا رہ گئے۔ ادھیڑ عمر شخص کے انداز میں شائستگی اور کسی حد تک شفقت بھی تھی۔ شانی کو محسوس ہونے لگا کہ وہ ایک اچھے شخص کی تحویل میں ہے۔ عمومی نوعیت کے سوال جواب کرتے ہوئے وہ لوگ ایک رہائشی علاقے میں داخل ہوئے۔ بالآخر گاڑی ایک کوٹھی نما مکان کے سامنے جا کر رکی۔ ہارن کی آواز پر ایک نوعمر لڑکے نے دروازہ کھولا اور وہ اندر چلے گئے۔ یہاں شانی کی ملاقات ایک ادھیڑ عمر خاتون سے ہوئی۔ یہ نفیس سوٹ والے انکل کی بیوی تھیں۔ شانی کو انکل کا نام ریاض عثمانی معلوم ہوا۔ وہ ایک سرکاری ملازم تھے۔ یہاں اپنی بیوی، 2 بچیوں اور ایک ملازم کے ساتھ رہتے تھے۔ ان کی ایک بچی کی شادی ابھی 2-3 ہفتے پہلے ہی ہوئی تھی۔ ادھیڑ عمر عورت نے بڑے اصرار کے ساتھ شانی کو کھانا کھلایا، پھر اس سے باتیں کرتی رہیں۔ ان کی باتوں میں شانی کو اپنائیت ملی اور تحفظ کا احساس ہوا۔ شانی کے کپڑے بارش میں نم ہو چکے تھے۔ خاتون نے اسے اپنی بیٹی کے کپڑے پہننے کے لیے دیے۔ رات کے آخری پہر خاتون نے اصرار کے ساتھ شانی کو آرام کرنے کے لیے کہا۔ ان کے اصرار پر شانی لیٹ گئی، لیکن نیند اس کی آنکھوں سے کوسوں دور تھی۔
گزر جانے والے واقعات ایک ایک کر کے اس کی آنکھوں کے سامنے آنے لگے اور اس کا دل لرزنے لگا۔ سکندر کی مکروہ مسکراہٹ ابھی تک اس کی نگاہوں میں تھی، اس کی منحوس آواز کانوں میں گونج رہی تھی۔ اس نے کتنے لچر انداز میں کہا تھا، میڈم جی آپ سیانی بیانی ہیں، اس دنیا میں کوئی کام بھی حساب کتاب کے بغیر نہیں ہوتا، کچھ لینے کے لیے کچھ دینا پڑتا ہے، اس طرح ہی معاملے طے ہوتے ہیں۔ اور پھر کامی کی وہ کڑکتی ہوئی آواز جس نے بھاگتی ہوئی شانی کا پیچھا کیا تھا، رک جاؤ ورنہ گولی مار دوں گا، رک جاؤ۔ وہ سوچتی رہی اور کروٹیں لیتی رہی۔ اسے کچھ عرصے پہلے اخبار میں پڑھی ہوئی ایک خبر یاد آ رہی تھی۔ گھر سے بھاگنے والے ایک بالغ لڑکے لڑکی کو شیخوپورہ کے قریب کچھ اوباش افراد نے پکڑ لیا تھا۔ ایک باغ میں ایک درخت سے رات بھر لڑکے کو الٹا لٹکائے رکھا تھا۔ اسے خاموش رکھنے کے لیے منہ میں کپڑا ٹھونس دیا گیا تھا۔ ایک قریبی کولڈ سٹور میں لڑکی کی عزت لوٹی جاتی رہی تھی۔ ایسے نہ جانے کتنے واقعات روزانہ وقوع پذیر ہوتے ہیں، ان میں سے کتنے منظر عام پر آتے ہیں اور کتنے مصلحت اور عزت کی چادر اوڑھ کر تاریک گوشوں میں چھپ جاتے ہیں۔ شانی خیالوں میں گم رہی اور اپنے موجودہ حالات پر غور کرتی رہی۔ وہ بالکل تہیہ دست تھی۔ اسے اپنے اٹیچی کا خیال آیا جو وہ سڑک پر پھینک آئی تھی۔ اس میں اس کی کل پونجی تھی۔ غنڈوں سے جان بچانے کے بعد جب وہ عثمانی صاحب کی گاڑی میں آئی تھی تو اس نے کہا تھا کہ وہ اسے کسی طرح بس اڈے تک پہنچا دے۔ تب اس کے ذہن سے یہ بات بالکل نکل گئی تھی کہ اس کے پاس تو کرائے کے پیسے بھی نہیں ہیں۔ صبح 9 بجے کے لگ بھگ ادھیڑ عمر خاتون دبے قدموں اندر داخل ہوئیں۔ شاید ان کا خیال تھا کہ شانی سو رہی ہے۔ اسے جاگتا دیکھ کر وہ بڑی محبت سے اس کے پاس ہی بیٹھ گئیں۔ انہوں نے بڑے اصرار کے ساتھ شانی کو نہانے پر مجبور کیا، اپنی بیٹی کا ایک اور جوڑا اسے پہننے کے لیے دیا، اس کے بعد ناشتہ کرایا۔ شانی دوپہر تک ان کی چاہت بھری باتوں کی پھوار میں بھیگتی رہی۔ وہ بڑی جہاں دیدہ خاتون تھی، جلد ہی سمجھ گئیں کہ اس وقت شانی کا آگے پیچھے کوئی نہیں، اور اگر کوئی ہے بھی تو وہ باوجہ اس کے پاس جانا نہیں چاہتی۔ انہوں نے اس معاملے میں شانی کو زیادہ کریدنے کی کوشش نہیں کی۔ شانی نے صرف اتنا بتایا کہ اس کا نام شہناز اور گھریلو نام شانی ہے۔ والدہ کافی عرصہ پہلے فوت ہو گئی تھی، پھر بھائی بھی ایک حادثے میں چھن گیا۔ ایک والد تھے جو کافی عرصے سے بیمار تھے، چند ماہ پہلے وہ بھی چل بسے۔ اب جو عزیز ہیں ان سے اسے بھلائی کی توقع نہیں ہے، وہ ان کے پاس واپس جانا نہیں چاہتی۔ ساپہر کو عثمانی صاحب گھر آئے تو ان کے پاس شانی کے لیے ریڈی میڈ کپڑوں کے 2 جوڑے اور ایک گرم چادر تھی۔ اس کے علاوہ ایک درمیانے سائز کا اٹیچی کیس بھی تھا۔ وہ شانی سے تسلی و تشفیع کی باتیں کرتے رہے۔ انہوں نے رسمی انداز میں شانی سے اس کے کوائف معلوم کرنا چاہے، مگر جب انہوں نے محسوس کیا کہ وہ ایک حد سے زیادہ بتانا نہیں چاہتی تو موضوع بدل دیا۔ انہوں نے کہا، اس گھر کو اپنا گھر سمجھو، آئندہ تمہیں جو بھی قدم اٹھانا ہے اس کے بارے میں اچھی طرح سوچ سمجھ لو، اور جب سوچ سمجھ لو تو ہمیں بتا دینا۔ اس دوران میں تم مکمل اطمینان کے ساتھ یہاں رہ سکتی ہو، تمہیں کوئی تکلیف نہیں ہوگی۔ شانی نے خاموشی سے اسبات میں سر ہلایا۔ سر ہلاتے ہوئے اس کی آنکھوں سے 2 آنسو ٹپک کر خود بخود اس کی گود میں گر گئے۔ اگلے 2 روز میں شانی نے اس حوالے سے واقعی کافی کچھ سوچا۔ اسے یہ 4 دیواری اپنے لیے ایک محفوظ پناہ گاہ کی طرح لگی۔ اس پناہ گاہ میں اسے انکل عثمانی اور آنٹی ماجدہ کی پرخلوص محبت میسر تھی۔ وہ دونوں بڑے کشادہ دل کے مالک تھے۔ ان کی دلی خواہش تھی کہ وہ شانی کا سہارا بنے اور اس کی زندگی کی گتھیوں کو سلجھانے میں اس کی مدد کریں۔ ان کی فقط 2 بیٹیاں تھیں۔ ایک بیٹی بیاہ کر جرمنی میں مقیم تھی، دوسری بیٹی کی شادی ابھی حال ہی میں ہوئی تھی۔ افشاں کی رخصتی کے بعد دونوں میاں بیوی خود کو ایک دم تنہا محسوس کرنے لگے تھے۔ ایک نوعمر لڑکا شاہد بھی اس گھر کا مکین تھا۔ اس کی عمر 15-16 سال تھی۔ وہ عثمانی صاحب کا دور کا رشتہ دار بھی تھا، گاؤں سے آیا تھا اور یہاں پڑھائی کے ساتھ گھر کا کام کاج کرتا تھا۔ عثمانی صاحب کی بیٹی افشاں کی شادی اسلام آباد میں ہوئی تھی۔ وہ ایک دن اپنے شوہر کے ساتھ صرف 3-4 گھنٹے کے لیے لاہور آئی۔ درمیانے قد اور مختصر سے جسم کی وہ ایک قبول صورت نازک سی لڑکی تھی، بڑے معصوم انداز میں بولتی تھی۔ اس کا شوہر اس کا ہم عمر ہی تھا۔ بعد ازاں شانی کو معلوم ہوا کہ وہ اس کا کلاس فیلو تھا۔ وہ بھی ایک خوش مزاج نوجوان تھا۔ مجموعی طور پر شانی کو یہ سارے لوگ اچھے دل کے لگے۔ اس کے دل میں یہ خیال پیدا ہونے لگا کہ وہ غیر معینہ مدت تک اس 4 دیواری میں قیام کر سکتی ہے اور اپنی زندگی کو نئے سرے سے ترتیب دے سکتی ہے۔ وہ ایک زرد سی دوپہر تھی۔ سامنے لان میں شہتوت کے زرد پتے جھڑ جھڑ کر زردی مائل گھاس پر گر رہے تھے۔ آنٹی ماجدہ کو اچانک ایک فوتگی پر گلبرگ جانا پڑ گیا تھا۔
انکل عثمانی حسب معمول آفس میں تھے۔ وہ PTCL میں ملازم تھے اور اعلیٰ گریڈ میں تھے۔ ان کی واپسی شام کو 7 بجے کے لگ بھگ ہوتی تھی۔ ملازم لڑکا شاہد ضروری کام کاج کے بعد اب اپنا ہوم ورک لے کر برآمدے میں بیٹھا تھا۔ شانی کمرے کی کھڑکی سے زرد پتوں کا سفر دیکھتی رہی اور اس کے دل پر پت جھڑ کا موسم طاری رہا۔ ایک عجیب سی اداسی بھری ہوئی تھی اس کے رگو پے میں۔ نگاہوں میں رہ رہ کر رستم، شیری، زوار اور ماسی زینب کے چہرے آ رہے تھے۔ وہ سوچ رہی تھی صبح جب انہوں نے اسے گھر میں نہ پایا ہوگا تو ان پر کیا گزری ہوگی۔ سب سے زیادہ پریشانی اسے رستم کے حوالے سے تھی۔ وہ جانتی تھی اس کا رد عمل بہت سخت ہوگا۔ شانی کا چھوڑا ہوا خط پانے کے بعد وہ دیوانوں کی طرح اسے ڈھونڈنے نکل گیا ہوگا۔ اب بھی وہ نہ جانے کیا کر رہا تھا، کہاں بھٹک رہا تھا۔ شانی نے اب تک اسے دکھ کے سوا کچھ نہیں دیا تھا اور شاید وہ کوئی دوسری چیز دے بھی نہیں سکتی تھی۔ اچانک فون کی گھنٹی نے اسے چونکا دیا۔ شاہد کرسی پر بیٹھے بیٹھے سو گیا تھا۔ شانی خود ہی ٹیلی فون تک پہنچی۔ اس نے ریسیور اٹھا کر پوچھا، کون ہے؟ کرخت لہجے میں پوچھا گیا۔ عثمانی کہاں ہے؟ جی وہ تو دفتر میں ہے۔ دفتر میں نہیں ہے وہ؟ پھر مجھے تو پتہ نہیں جی۔ تم کون ہو؟ میں ان کی عزیزہ ہوں۔ دیکھو جب وہ آئے تو اسے بتا دو کہ مجھ سے دفتر میں آ کر ملے، ورنہ مجھے پھر کوئی دوسرا راستہ اختیار کرنا ہوگا۔ میں قاسم برلاس بول رہا ہوں۔ اس کے ساتھ ہی فون بند کر دیا گیا۔ پتہ نہیں یہ کون تھا جس نے اتنے تند لہجے میں بات کی تھی۔ عثمانی صاحب بظاہر تو ایسے آدمی نہیں لگتے تھے جن سے لوگوں کو شدید قسم کی شکایات پیدا ہوتی ہوں۔ وہ کچھ دیر تک اس فون کال پر غور کرتی رہی، پھر چاول پکانے کے لیے کچن میں چلی گئی۔ وہ نہیں چاہتی تھی کہ جب آنٹی واپس آئیں تو انہیں پھر سے کچن میں گھسنا پڑے۔ اس نے 2-4 روز میں ہی کچن کا بہت سا کام اپنے ذمہ لے لیا تھا، بلکہ اکثر وہ ایسے کام بھی کر گزرتی تھی جو اصل میں شاہد کی ذمہ داری تھے۔ یہی وجہ تھی کہ وہ بھی اس سے بہت خوش تھا۔ بھیگے ہوئے چاولوں کو چولہے پر چڑھا کر وہ فارغ ہوئی ہی تھی کہ دروازے پر کال بیل ہوئی۔ پہلے تو اس نے سوچا کہ آواز دے کر شاہد کو جگائے، لیکن وہ تھک کر سویا ہوا تھا۔ اسے جگانا شانی کو اچھا نہیں لگا۔ وہ سر پر اوڑھنی درست کرتی ہوئی خود ہی دروازے پر پہنچی۔ دوسری طرف عثمانی صاحب خود تھے۔ شانی نے دروازہ کھولا اور ایک طرف ہٹ کر کھڑی ہو گئی۔ آج آپ جلدی آ گئے؟ ہاں سر میں درد ہو رہا ہے، وہ انگلیوں سے پیشانی کو مسل کر بولے۔ گاڑی کہاں ہے؟ ذرا ورک شاپ گئی ہے، مستری مجھے ڈراپ کر کے چلا گیا ہے۔ پھر ذرا توقف سے بولے۔ ماجدہ تو شاید گلبرگ گئی ہوں گی، فوتگی پر، شانی نے اسبات میں جواب دیا۔ عثمانی صاحب اپنے کمرے میں چلے گئے اور ٹائی جوتے وغیرہ اتارنے لگے۔ آپ چائے پئیں گے؟ شانی نے پوچھا۔ ہاں اچھی سی چائے مل جائے تو کیا بات ہے۔ شانی کچن میں چلی گئی اور 10 منٹ میں گرما گرم چائے لے آئی۔ اس وقت تک عثمانی صاحب شلوار قمیض پہن کر صوفے پر دراز ہو چکے تھے۔ شانی انہیں کچھ دیر پہلے آنے والی فون کال کے بارے میں بتانا چاہتی تھی، مگر وہ اپنی طبیعت ناساز بتا رہے تھے، اس لیے اس نے بہتر سمجھا کہ انہیں تھوڑا سا آرام کرنے دے۔ عثمانی صاحب اٹھ کر چائے کی ہلکی ہلکی چسکیاں لینے لگے۔ شانی پاس ہی کھڑی تھی۔ وہ بولے، بیٹھ جاؤ بھائی، تم تو نظر ہی نہیں آتی ہو۔ بس بیٹھ جاؤ نا، انہوں نے زور دے کر کہا۔ شانی پاس ہی سنگل صوفے پر بیٹھ گئی۔ اسے تنہا کمرے میں کچھ ہچکچاہٹ سی محسوس ہو رہی تھی۔ چائے پینے کے بعد عثمانی صاحب پھر صوفے پر دراز ہو گئے۔ ان کی انگلیاں گاہے بگاہے اپنی پیشانی کو مسلنے لگتی تھیں۔ آپ میڈیسن وغیرہ کیوں نہیں کھا لیتے؟ نہیں، وہ مجھے مافک نہیں آتی۔ تو آپ اپنا سر دبوا لیں، شانی نے کہا، میں شاہد کو بھیجتی ہوں۔ نہیں، وہ دباتا کم اور جھنجھوڑتا زیادہ ہے۔ شانی چند لمحے خاموش رہی، پھر اسے یہ خاموشی بوجھل محسوس ہونے لگی۔ بوجھل اور ناروا، وہ ہچکچاتے ہوئے بولی، اگر کہیں تو میں دبا دوں؟ ہاں اگر تمہیں برا نہ لگے تو۔ آپ کیسی باتیں کرتے ہیں انکل، شانی نے بامشکل کہا اور اٹھ کر عثمانی صاحب کے سرہانے آن بیٹھی۔ وہ نیم و آنکھوں سے اس کی طرف دیکھ رہے تھے۔ اس کی انگلیاں ان کی پیشانی اور سر پر گردش کرنے لگیں۔ نہ جانے کیوں شانی کے دل پر بوجھ سا پڑنے لگا تھا، وہی بوجھ جو اس معاشرے کی دین ہے، جو ہر موڑ پر عورت سے اس کا اعتماد اور بھروسہ چھینتا ہے۔ اچانک عثمانی صاحب کی نرم آواز اس کے کانوں سے ٹکرائی، شانی تم اس گھر میں خود کو افشاں ہی کی طرح سمجھو، جیسے وہ میری بیٹی ہے ویسے تم ہو، کسی طرح کی جھجک اپنے دل میں نہ رکھنا۔ شانی ایک دم غنچے کی طرح کھل گئی۔ اس کے ہاتھ مزید اپنائیت اور مستعدی سے عثمانی صاحب کی پیشانی پر حرکت کرنے لگے۔ وہ بولی، انکل یہ آپ کی محبت ہی ہے جس کی وجہ سے یہ 4 دیواری مجھے اپنے گھر کی طرح لگتی ہے۔ یہ تمہارا گھر ہے بیٹی، تم جب تک چاہو یہاں رہ سکتی ہو،
میں اور ماجدہ ہر طرح سے تمہارا ساتھ دینے کو تیار ہیں۔ بہت شکریہ انکل، آپ کا یہ کہہ دینا ہی بہت ہے۔ وہ سوچ رہی تھی، انسان کے اندازے کتنے غلط ہوتے ہیں، اس کی سوچ کتنی محدود ہے۔ ابھی کچھ دیر پہلے تک عثمانی صاحب کے بارے میں انجانے اندیشے اس کے ذہن میں سر اٹھا رہے تھے، لیکن اب ذہن ایک دم صاف ہو گیا تھا۔ وہ خود کو ہلکی پھلکی محسوس کر رہی تھی۔ ایک جادو سا تھا لفظ بیٹی میں۔ اچانک اسے کچھ دیر پہلے کی ٹیلی فون کال یاد آئی۔ وہ بولی، انکل، ابھی تھوڑی دیر پہلے کسی قاسم صاحب کا فون آیا تھا۔ بڑے اکھڑے اکھڑے لہجے میں بول رہے تھے۔ شانی نے دیکھا کہ ایک دم انکل عثمانی کا رنگ زرد ہو گیا۔ وہ اٹھ کر بیٹھ گئے۔ کب آیا تھا فون؟ ان کی آواز میں ہلکی سی لرزش تھی۔ آپ کے آنے سے پہلے وہ کہہ رہے تھے کہ آپ جلد سے جلد ان سے دفتر میں ملیں۔ ٹھیک ہے، میں دیکھ لوں گا، انکل عثمانی نے خود کو سنبھالنے کی کوشش کرتے ہوئے کہا۔ اس کے بعد بھی شانی 5-10 منٹ تک ان کے پاس رہی، مگر ان کی توجہ منتشر تھی اور وہ پریشان نظر آ رہے تھے۔ یہ تیسرے روز ساپہر کی بات ہے، اتوار کی چھٹی تھی۔ انکل عثمانی گھر میں ہی تھے۔ شانی اپنا دھیان بٹانے کے لیے ٹی وی دیکھ رہی تھی۔ آنٹی ماجدہ ذرا گھبرائی ہوئے اندر داخل ہوئیں۔ بیٹی شانی، تم چائے بڑی اچھی بنا لیتی ہو، ذرا بنا دو، تمہارے انکل کے خاص مہمان آئے ہیں۔ میں شاہد سے کہہ کر بسکٹ وغیرہ منگوا لوں۔ شانی فوراً کچن کی طرف لپک گئی۔ آنٹی ماجدہ کا ہاتھ بٹانا اسے بہت اچھا لگتا تھا۔ جب وہ چائے بنا رہی تھی، انکل عثمانی کچھ گھبرائے گھبرائے سے کچن میں آئے اور ادھر ادھر نگاہ دوڑا کر واپس چلے گئے۔ اسی دوران میں شاہد چائے کے بہت سے لوازمات لے آیا۔ آنٹی ماجدہ سب کچھ ٹرالی میں سجانے لگیں۔ شانی کو محسوس ہو رہا تھا کہ ان کے ہاتھ کانپ رہے ہیں۔ وہ واضح طور پر نروس تھیں۔ اس دوران میں دوبارہ انکل عثمانی کی صورت کچن کے دروازے پر نظر آئی۔ انہوں نے کہا، شانی بیٹی، اگر تم خود ہی چائے لے آؤ تو بہتر ہے۔ شاید وہ نہ بھی کہتے تو شانی آنٹی کو ڈرائنگ روم میں نہ جانے دیتی۔ وہ سر اور سینے پر آنچل کو درست کرتی ہوئی ٹی ٹرالی کے ساتھ ڈرائنگ روم میں پہنچی، جہاں انکل عثمانی کے علاوہ 2 اور افراد تھے۔ ان میں سے ایک شخص خاصا لمبا چوڑا تھا۔ اس کا سر نصف سے زیادہ گنجا تھا، گال پھولے ہوئے تھے۔ وہ پینٹ اور جرسی میں تھا۔ عمر 40 کے قریب رہی ہوگی۔ دوسرا شخص درمیانے قد کاٹ کا تھا۔ اس کلرک ٹائپ شخص کی آنکھوں پر موٹے شیشوں کی اینک تھی۔ اس کے سامنے میز پر ایک فائل رکھی تھی۔ السلام علیکم، شانی نے کہا۔ گرانڈیل شخص نے سر کے اشارے سے جواب دیا، پھر افسرانہ شان کے ساتھ انکل عثمانی سے پوچھا، عثمانی، یہ کون ہیں؟ میری عزیزہ ہیں، گجر خان سے آئی ہیں، یہاں کسی اچھی جاب کی تلاش میں ہیں۔ بہت خوب، افسر نما شخص نے شانی کو سر تپا گھورتے ہوئے کہا۔ اس کی آنکھوں میں شانی کو عجیب سی چمک نظر آئی۔ اس کے ساتھ ہی اسے احساس ہوا کہ یہ بھاری بھرکم آواز اس نے کہیں سنی ہے۔ پھر ایک دم اسے یاد آ گیا، یہ آواز اس نے فون پر سنی تھی۔ بولنے والے نے اپنا نام قاسم برلاس بتایا تھا۔ چائے پیش کر کے شانی جلدی سے باہر نکل آئی، تاہم اسے محسوس ہوا کہ 2 پرتپش نگاہیں اس کی پشت سے چپکی ہوئی ہیں۔ چائے پینے کے دوران میں اور بعد میں ڈرائنگ روم سے تیز لہجے میں بولنے کی آواز آتی رہی۔ اینک والا فائل بردار شخص چائے پینے کے فوراً بعد ہی واپس چلا گیا تھا۔ ایک مرتبہ جب وہ دروازے کے پاس سے گزری تو قاسم برلاس کی گرجتی ہوئی آواز اس کے کانوں میں پڑی۔ وہ غالباً انکل عثمانی سے مخاطب ہو کر کہہ رہا تھا، تمہارے کول و فیل میں فرق ہے، تم نے مجھے دھوکہ دیا ہے، کھلا دھوکہ دیا ہے۔ مجھ سے تمہاری ملاقات ہر دوسرے تیسرے روز ہوتی تھی، لیکن تم نے ایک بار بھی افشاں کی شادی کا ذکر نہیں کیا۔ بس جو کچھ ہوا اچانک ہوا۔ انکل عثمانی کی معذرت خواہانہ آواز ابھری۔ جواب میں قاسم برلاس نے پھر چینخ کر کچھ کہا، مگر الفاظ شانی کی سمجھ میں نہیں آئے۔ وہ دروازے سے دور جا چکی تھی۔ رات کو شانی نے اس بارے میں آنٹی ماجدہ سے بات کی تو کچھ نئی باتیں سامنے آئیں۔ آنٹی ماجدہ نے بتایا کہ 2-2.5 سال پہلے عثمانی صاحب کے 2 ساتھیوں نے افسرانے اعلیٰ سے ساز باز کر کے عثمانی صاحب کے خلاف ایک کیس بنوا دیا تھا۔ اس کیس کی محکمانہ انکوائری کئی ماہ تک ہوتی رہی۔ اب یہ کیس ناکافی ثبوتوں کی وجہ سے تقریباً ختم ہو چکا تھا، مگر انکوائری کمیٹی کے ایک افسر نے بدنیتی کی وجہ سے اس معاملے کو پھر اچھال دیا ہے۔ یہ افسر قاسم برلاس ہی ہے۔ اب وہ مختلف طریقوں سے عثمانی صاحب اور باقی اہل خانہ کو ہراساں کرنے کی کوشش کر رہا ہے۔ اس کا تعلق محکمے کے انویسٹیگیشن سیل سے ہے۔ کمرے میں ہونے والی گفتگو میں شانی نے افشاں کا نام بھی سنا تھا۔ اسے شبہ ہو رہا تھا کہ شاید اس معاملے میں افشاں کا بھی کوئی کردار ہے، تاہم وہ آنٹی کے سامنے خود سے افشاں کا ذکر نہیں کرنا چاہتی تھی۔ اس کا خیال تھا کہ شاید آنٹی خود ہی اس بارے میں بات کریں، لیکن ایسا نہیں ہوا۔ رات کو شانی دیر تک اس گورکھ دھندے میں کھوئی رہی۔ اسے واضح طور پر محسوس ہو رہا تھا کہ اہل خانہ اس قاسم نامی شخص سے خوفزدہ ہیں۔ ڈیل ڈول کے اعتبار سے بھی
وہ خاصا دبنگ شخص نظر آتا تھا۔ قد 6.25 فٹ سے کم نہیں رہا ہوگا، جسم چربیلا اور پھیلا ہوا تھا، رنگ سرخی مائل سفید اور چہرہ تمتمایا ہوا تھا۔ ٹی وی آن تھا۔ شانی کی نظریں اسکرین پر تھیں، مگر دھیان اس گھر کے مسئلے میں الجھا ہوا تھا۔ اچانک نگاہوں کے ساتھ ساتھ اس کی توجہ بھی ٹی وی اسکرین پر مرکوز ہو گئی۔ کسی ڈرامے کا سین تھا۔ ایک چھوٹا سا بچہ اپنی ماں کے ساتھ کشتی میں مصروف تھا۔ نہ جانے کیوں بچے اور اس کی ماں کو دیکھ کر شانی کو منا یاد آ گیا۔ اپنی شرارت بھری آنکھوں، چمکیلی پیشانی اور گلابی ہونٹوں کے ساتھ اس کی پوری تصویر شانی کے تصور میں اجاگر ہو گئی۔ ایک روز منّے نے بھی تو اسی طرح شانی سے کشتی کی تھی۔ وہ چاہتا تھا کہ شانی پتنگ اڑانے میں اس کی مدد کرے، اور پھر وہ بیچارہ روشن دان کے چھجے سے گر کر زخمی ہو گیا تھا۔ شانی نے اسے اپنے ساتھ بستر پر لٹا لیا تھا، لیکن اتفاق سے اس رات وہ بستر خالی نہیں تھا۔ اس پر شانی کے ساتھ کسی اور کو لیٹنا تھا، اور ہر صورت لیٹنا تھا۔ شانی روتے بسورتے منّے کو اٹھا کر بھابو کے پاس چھوڑ آئی تھی اور بستر اپنے مخمور شوہر کے لیے خالی کر دیا تھا۔ ایسی کتنی ہی ناخوشگوار یادیں نارپور کی بلند و بالا حویلی سے منسوب تھیں۔ پھر شانی کا دھیان منّے سے بھابو وغیرہ کی طرف منتقل ہو گیا۔ پتہ نہیں وہ کہاں تھے، کیا کر رہے تھے، اسے یاد بھی کرتے تھے یا نہیں۔ ان کے لیے تو شانی یقیناً مر چکی تھی۔ ان کے لیے شانی کی یادیں ایک مرے ہوئے کی یادیں ہی ہو سکتی تھیں۔ شانی ان بچھڑے ہوں کے بارے میں سوچتی رہی۔ چچی پروین، تایا معصوم، بابا فخری، خادم حسین، سکینہ، سغراں، کتنے ہی ایسے چہرے تھے جنہیں وہ دیکھنا چاہتی تھی، جنہیں دیکھنے کے لیے تڑپ رہی تھی۔ ہاں، ایک اور چہرہ بھی تھا جو بہت اہم تھا، جو آپوں آپ ہی بہت اہم ہو گیا تھا۔ شانی کے نہ چاہنے کے باوجود وہ شخص اس کے دماغ کے ایک حصے پر قابض تھا۔ وہ اسے راولپنڈی میں چھوڑ کر دور چلی آئی تھی، لیکن اس کے خیالات ہر وقت اس کے تعاقب میں تھے۔ یہ کیسا پھندا تھا، یہ کیسی زنجیریں تھیں۔ وہ دور جا کر بھی دور نہیں جا سکتی تھی۔ شانی کی دلی خواہش تھی کہ وہ راولپنڈی چھوڑ کر آزاد علاقے میں جا چکا ہو، ان سنگین خطرات کے نرغے سے نکل چکا ہو جو اس کے ارد گرد ہر گھڑی اپنا گھیرا تنگ کر رہے تھے۔ مگر کیا واقعی ایسا ہو چکا ہوگا؟ یہ بڑا مشکل سوال تھا۔ اس حوالے سے سوچتے ہوئے شانی کے ذہن میں خوش اندام نادیہ کا خیال بھی بار بار آتا تھا۔ وہ آسانی سے ہار ماننے والی نہیں تھی۔ رستم ہر گھڑی اس کی نگاہ میں تھا۔ وہ اس پر بری طرح فریفتہ تھی۔ عین ممکن تھا کہ وہ کسی طرح اسے آزاد علاقے میں جانے سے روک لیتی، اور یہ بھی ہو سکتا تھا کہ وہ اس کے ساتھ ہی آزاد علاقے میں پہنچ جاتی۔ کچھ بھی ہو سکتا تھا، مگر یہ سب کچھ تب ہو سکتا تھا جب رستم شانی کے لکھے ہوئے آخری خط پر بھروسہ کرتا اور اس کی تلاش کا خیال کم از کم وقتی طور پر دل سے نکال دیتا۔ اگلے روز شانی کو اس کیس کے بارے میں کچھ مزید معلومات حاصل ہوئیں جو بقول آنٹی ماجدہ کچھ بدخواہوں نے انکل عثمانی پر بنوا دیا تھا۔ انکل عثمانی محکمہ ٹیلی فون میں ڈی ای تھے۔ آنٹی ماجدہ کی زبانی معلوم ہوا کہ انہیں تار چوری کے ایک معاملے میں ملوث کیا گیا تھا۔ تانبے کے کئی ٹن وزنی تار تھے جن کی مالیت لاکھوں میں تھی۔ انکل کے علاوہ محکمے کے ہی 2 مزید افراد کو بھی ملزم ٹھہرایا گیا تھا۔ بہرحال یہ ساری باتیں پرانی ہو چکی تھیں۔ شانی کے سوچنے کی بات یہ تھی کہ اب اس باسی کڑی میں ابال آیا ہے تو کیوں؟ وہ چاہتی تھی کہ آنٹی ماجدہ خود ہی اسے اس بارے میں کچھ بتائیں۔ اسی روز شام کو گھر میں پھر سراسیمگی کی فضا پیدا ہو گئی۔ قاسم برلاس پھر آ دھمکا تھا۔ انکل عثمانی بوکھلائے بوکھلائے اندر باہر پھرنے لگے۔ آنٹی کے ہاتھ پاؤں بھی پھولے ہوئے لگ رہے تھے۔ شانی کو ان پر ترس بھی آ رہا تھا۔ چائے بناتے ہوئے ان کے ہاتھ بری طرح کانپ رہے تھے۔ آج پھر شانی کو ہی چائے لے کر اندر جانا پڑا، تاہم آج وہ خود بھی ہچکچا رہی تھی۔ اسے گرانڈیل شخص کی وہ پرتپش نظریں یاد آ رہی تھیں جو کل کمرے سے واپسی پر شانی کی پشت سے چپک گئی تھیں۔ بادلے ناخواستہ وہ اندر داخل ہوئی۔ آج اینک والا کلرک نما شخص کمرے میں موجود نہیں تھا۔ گرانڈیل قاسم برلاس کے عین سامنے عثمانی صاحب صوفے پر سکڑے سمٹے بیٹھے تھے اور کچھ منحنی سے نظر آ رہے تھے۔ آج خلاف توقع قاسم برلاس کا موڈ کچھ بہتر نظر آ رہا تھا۔ اس نے شانی کے سلام کا جواب مسکرا کر دیا، پھر بولا، عثمان، تم نے ان کا نام نہیں بتایا۔ اس کا نام تو شہناز ہے، لیکن ہم شانی کہتے ہیں۔ رشتے میں میری بھتیجی لگتی ہے۔ قاسم برلاس نے ایک بار پھر جلتی نظروں سے شانی کو سر تپا گھورا اور بھاری آواز میں بولا، کتنا پڑھی ہوئی ہیں آپ؟ گریجویشن۔ شانی نے سر جھکائے ہوئے کہا، کمپیوٹر آپریٹ کرنے کا بھی تھوڑا بہت تجربہ ہے یا نہیں؟ نہیں جی، اگر ہوتا تو اچھی بات تھی۔ میرے ایک ملنے والے توفیق پراچا صاحب ہیں، ٹریول ایجنسی ہے ان کی، وہاں ایک آسامی خالی ہے، لیکن کمپیوٹر سے واسطہ پڑے گا اس جاب میں۔ وہ تو کوئی بات نہیں جی، انکل عثمانی نے کہا، ذہین بچی ہے،
آپریٹنگ تو 2-3 ہفتے میں سیکھ جائے گی۔ ہاں، لگ تو واقعی ذہین رہی ہیں، قاسم برلاس نے کہا، پھر افسرانہ شان سے سامنے صوفے کی طرف اشارہ کرتے ہوئے بولا، شانی بیٹھ جائیں آپ۔ شانی نے ایک نظر انکل عثمانی کے دھواں دھواں چہرے پر ڈالی، وہ جیسے بازبان خاموشی کہہ رہے تھے، بیٹھ جاؤ شانی، میری مدد کرو، میں اس مگرمچھ کے جبڑوں میں ہوں، تم کچھ دیر تک باتوں سے اس کا دھیان اپنی طرف لگاؤ تاکہ میں ذرا سانس لے سکوں۔ شانی بیٹھ گئی۔ قاسم برلاس انٹرویو لینے والے انداز میں اس سے سوال جواب کرنے لگا۔ شانی اس صورتحال کے لیے پہلے ہی ذہنی طور پر تیار ہو گئی تھی۔ اس نے ان سوالوں کے نپے تلے جواب دیے۔ اسی دوران میں اس نے چائے بنا کر قاسم اور انکل عثمانی کو بھی پیش کی۔ اس نے اوڑھنی سے اپنا سر اور سینہ اچھی طرح ڈھانپ رکھا تھا، پھر بھی نہ جانے کیا بات تھی، اسے یوں لگ رہا تھا جیسے وہ اس شکرا چشم افسر کے سامنے بے لباس بیٹھی ہے۔ وہ جلد سے جلد یہاں سے اٹھ جانا چاہتی تھی، مگر اس کے لیے کوئی معقول بہانہ چاہیے تھا۔ آنٹی ماجدہ ہی اندر آ جاتی تو شاید اسے باہر نکلنے کا موقع مل جاتا، لیکن وہ تو جیسے کہیں غائب ہی ہو گئی تھیں۔ پھر شاید انکل عثمانی نے خود ہی محسوس کر لیا کہ شانی یہاں بہت بے آرام ہو رہی ہے۔ انہوں نے کہا، شانی بیٹا ذرا دیکھنا، میرا خیال ہے کہ میں اوپر والے کمرے میں ٹی وی کھلا چھوڑ آیا ہوں، اسے آف کر دینا۔ شانی جی اچھا کہتی تیزی سے باہر نکل گئی۔ ایک بار پھر اسے اپنی پشت پر 2 آنکھیں چبھتی ہوئی محسوس ہوئیں۔ اسے دال میں کالا نظر آنے لگا تھا۔ اس نے سوچا کہ آئندہ اگر یہ شخص آیا تو وہ اس کے سامنے نہیں جائے گی۔ ایسے کاموں کے لیے شاہد کو بھی استعمال کیا جا سکتا تھا، یا پھر آنٹی بھی جیسے تیسے چائے سرو کر سکتی تھی۔ شانی کو محسوس ہو رہا تھا کہ اگر وہ 1-2 بار مزید قاسم نامی شخص کے سامنے گئی تو انکل آنٹی کے لیے اور خود شانی کے اپنے لیے بھی کوئی مصیبت کھڑی ہو جائے گی۔ وہ بے آسرا تھی۔ اس 4 دیواری کی صورت میں اسے ایک موزوں پناہ گاہ میسر تھی۔ وہ اتنی جلدی اس پناہ گاہ سے محروم ہونا نہیں چاہ رہی تھی۔ بار بار اس کے ذہن میں یہ خیال بھی پیدا ہو رہا تھا کہ کتنا اچھا ہوتا کہ وہ پہلے دن ہی اس شخص کے روبرو نہ گئی ہوتی۔ یہ حقیقی بات تھی کہ کبھی کبھی شانی خود اپنے آپ سے ہی بیزار ہو جاتی تھی۔ وہ جوان تھی تو اس میں اس کا کیا قصور تھا؟ اللہ نے اسے اچھی صورت دی تھی، اب وہ اپنا چہرہ اور حلیہ بگاڑنے سے تو رہی، وہ صرف اتنا کر سکتی تھی کہ خود کو نمایاں نہ کرے، خود کو حد الامکان سادگی اور سنجیدگی میں لپیٹ کر رکھے، اور وہ یہ سب کچھ کرتی تھی۔ بلکہ کبھی کبھی تو اسے یوں محسوس ہونے لگتا تھا کہ وہ اپنی جاذب نظری پر خود ہی شرمساری ظاہر کر رہی ہے۔ آج کل بھی وہ بالکل سادہ لباس میں تھی۔ جو کپڑے اسے انکل عثمانی نے لا کر دیے تھے ان میں دوپٹہ قدرے شوخ اور خوش رنگ تھا۔ شانی نے وہ دوپٹہ اٹیچی میں رکھ کر افشاں کا ایک سفید دوپٹہ لے لیا تھا۔ میک اپ کرنا تو دور کی بات تھی، اس نے کبھی بال بھی ٹھیک سے سنوارے نہیں تھے، وہ انہیں بے حد کس کر باندھتی تھی اور دوپٹے سے ڈھانپے رکھتی تھی۔ وہ قاسم برلاس کے بارے میں سوچتی رہی اور اس نے تہیہ کر لیا کہ اب وہ اس کے روبرو نہیں جائے گی۔ اسے واضح طور پر محسوس ہو رہا تھا کہ یہ شخص اہل خانہ کو مرعوب کر کے بیٹھا ہوا ہے اور اب ان سے ہر جائز و ناجائز فائدہ اٹھانے کے چکر میں ہے۔ شاید اس معاملے میں انکل کی چھوٹی بیٹی افشاں کا بھی کوئی کردار رہا ہوگا۔ وہ سوچنے لگی، کہیں ایسا تو نہیں تھا کہ یہ شخص نرم و نازک افشاں کو بھی انہی نظروں سے دیکھتا ہو جن سے خود شانی کو دیکھ رہا تھا۔ شانی نے جب اس امکان کو اس فکرے کے ساتھ جوڑا جو اس نے چند دن پہلے قاسم برلاس کے منہ سے سنا تھا، تو صورتحال کی ایک دھندلی سی تصویر نظر آنے لگی۔ اس روز قاسم برلاس نے بڑے تپے ہوئے لہجے میں کہا تھا، عثمانی تم نے مجھے دھوکہ دیا ہے، کھلا دھوکہ دیا ہے۔ مجھ سے تمہاری ملاقات ہر دوسرے تیسرے روز ہوتی تھی، لیکن تم نے ایک بار بھی افشاں کی شادی کا ذکر نہیں کیا۔ 4-5 دن خیریت سے گزر گئے۔ انکل عثمانی نے شانی سے قاسم کے بارے میں کوئی بات نہیں کی، نہ ہی آنٹی ماجدہ نے کچھ بتایا۔ پھر ایک دن قاسم بلائے ناگہانی کی طرح پھر آ دھمکا۔ شومئی قسمت، اس دن آنٹی ماجدہ کے علاوہ لڑکا شاہد بھی گھر میں نہیں تھا۔ وہ دونوں مہینے کا سودا سیلف لینے ڈپارٹمنٹل سٹور گئے تھے۔ مرتی کیا نہ کرتی کے مصداق شانی کو خود ہی چائے بنانی پڑی اور خود ہی پیش کرنا پڑی۔ کچھ دیر کے لیے وہ تذبذب کا شکار ضرور ہوئی، مگر پھر انکل عثمانی کا زرد چہرہ دیکھ کر اور ان کے جسم کی کپکپاہٹ محسوس کر کے اس نے قاسم صاحب کے سامنے نہ جانے کا ارادہ بدل لیا۔ قاسم برلاس اس روز بھی خوشگوار موڈ میں تھا۔ وہ کچھ مٹھائی اور پھل بھی لے کر آیا تھا۔ اس کا مخصوص لباس پتلون اور جرسی تھا۔ اس کا نصف گنجا سر ٹیوب لائٹ کی روشنی میں دمکتا رہتا تھا۔ اس چٹیل میدان کی وجہ سے اس کا چہرہ کچھ اور بھی وسیع و عریض معلوم ہوتا تھا۔ قاسم نے انکل عثمانی اور شانی کو مشترکہ طور پر یہ نوید سنائی کہ اس نے اپنے دوست پراچا صاحب سے بات کر لی ہے۔ امید ہے کہ کمپیوٹر آپریٹنگ کے بغیر بھی کام چل جائے گا اور شانی کو یہ جاب مل جائے گی۔
شانی خاموشی سے سنتی رہی۔ اس نے ہاں یا نہ میں کوئی جواب نہیں دیا۔ ہاں، انکل عثمانی کی باتوں سے اندازہ ہوتا تھا کہ انہیں قاسم کی آفر بری نہیں لگی۔ ابھی وہ تینوں ڈرائنگ روم میں چائے ہی پی رہے تھے کہ فون کی گھنٹی بج اٹھی۔ عثمانی صاحب نے ریسیور اٹھایا۔ کون؟ ماجدہ؟ کیا ہوا؟ انہوں نے چاروں لفظ وقفے وقفے سے کہے۔ دوسری طرف سے کچھ کہا گیا۔ عثمانی صاحب بولے، اوہ گاڈ، کتنے روپے تھے؟ جواب میں آنٹی ماجدہ نے تفصیل بتائی۔ عثمانی صاحب پریشان لہجے میں بولے، لیکن یہاں قاسم صاحب آئے ہوئے ہیں۔ بہرحال میں آنے کی کوشش کرتا ہوں۔ فون بند کر کے انہوں نے بتایا، ماجدہ سے 2 موٹر سائیکل سوار لڑکوں نے پرس چھین لیا ہے۔ 10-12 ہزار روپے تھے اس میں۔ یہاں مین مارکیٹ میں ہیں وہ لوگ۔ تو جاؤ، تم ہو آؤ، کہو تو میں بھی ساتھ چلتا ہوں، قاسم برلاس نے کہا۔ نہیں، آپ کیوں زحمت کریں گے؟ یہ کوئی ایسا بڑا معاملہ نہیں ہے، آپ بیٹھیں، میں ابھی ہو کر آتا ہوں۔ انکل عثمانی قدر فکر مندی کے عالم میں اپنی سوزوکی کار لے کر نکل گئے۔ گھر میں آنن فانن قاسم اور شانی تنہا رہ گئے۔ شانی کے دل کی دھک دھک میں اضافہ ہو گیا۔ وہ اپنے آپ میں سمٹ سی گئی تھی۔ کیا سوچ رہی ہیں آپ؟ قاسم برلاس نے سگریٹ سلگاتے ہوئے کہا، پھر خود ہی بول پڑا، پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، عثمانی جہاندیدہ بندہ ہے، معاملے کو سنبھال لے گا۔ آپ اور چائے پئیں گے؟ شانی نے بات برائے بات کی۔ نہیں، چائے کی تو ضرورت نہیں، لیکن اگر آپ نے کچھ کھلانا پلانا ہی ہے تو پھر مولی والا ایک پراٹھا کھلا دیجئے۔ جب میں اندر داخل ہوا تھا تو مولی والے پراٹھے کی خوشبو آ رہی تھی۔ ہاں، وہ میں پکا رہی تھی انکل کی فرمائش پر۔ بڑے خوش قسمت ہیں بھائی آپ کے انکل، قاسم نے معنی خیز انداز میں کہا۔ اچھا، میں آپ کے لیے لاتی ہوں، شانی نے اٹھتے ہوئے کہا اور کچن میں چلی گئی۔ آٹا گوندھ رکھا تھا، مولی بھی کدوکش کی ہوئی تھی۔ شانی نے پیڑا بنایا اور توے پر گھی پھیلا دیا۔ ساتھ ساتھ وہ گھر کے بند دروازوں اور اس اکیلے غیر مرد کے بارے میں سوچ رہی تھی جو اس 4 دیواری میں اس کے ساتھ موجود تھا۔ اگر خدا نخواستہ اس کی نیت میں کوئی فطور پیدا ہو جاتا تو کیا ہوتا؟ وہ مرد تھا، بلکہ ایک گرانڈیل مرد تھا۔ شانی کی تو شاید چیخو پکار بھی کھڑکیوں سے باہر نہ جا سکتی۔ وہ خود کو بے چین محسوس کر رہی تھی، لیکن ساتھ ساتھ کام میں بھی لگی ہوئی تھی۔ ذہن میں یہ خدشہ بھی تھا کہ کہیں ایسا تو نہیں کہ قاسم نے انکل اور آنٹی کو کسی جال میں الجھایا ہو۔ عین موقع پر اس طرح کے فون کال کا آنا کیا معنی رکھتا تھا؟ وہ پراٹھا الٹ رہی تھی جب اچانک اسے اپنی پشت پر کسی کی موجودگی کا احساس ہوا۔ وہ پرتپش نگاہیں جو اس کی پشت سے چپک سی جاتی تھیں، اس نے یکدم پلٹ کر دیکھا۔ وہ اس کے عقب میں موجود تھا۔ اس کے بھاری بھرکم وجود نے پورے دروازے کو ڈھانپ رکھا تھا، دونوں ہاتھ سینے پر باندھے۔ نہ جانے وہ کتنی دیر سے بڑی محویت کے ساتھ شانی کو دیکھ رہا تھا۔ وہ اتنی مگن تھی کہ اسے اس کی آمد کا احساس ہی نہیں ہوا تھا۔ زمین پر لٹکتا ہوا دوپٹہ اس نے جلدی سے اپنے گریبان اور سر پر پھیلایا۔ چہرے پر جھولتی بالوں کی آوارہ لٹیں کانوں کے پیچھے اڑسیں اور خود کو سنبھالتے ہوئے بولی، آپ بیٹھیے، میں لے کر آتی ہوں۔ وہ بے باکی سے بولا، مجھے لگتا ہے کہ پراٹھا کھانے میں اتنا مزہ نہیں آئے گا جتنا پراٹھا پکتا ہوا دیکھنے میں آ رہا ہے۔ بس تقریباً تیار ہو گیا ہے۔ شانی نے دوپٹہ سینے پر کھینچا اور میکینکی انداز میں بائیں ہاتھ سے اسے اپنی پشت تک پھیلا لیا۔ وہ ڈھٹائی سے وہاں کھڑا رہا اور شانی کو دیکھتا رہا۔ شانی کی گھبراہٹ میں اضافہ ہوتا جا رہا تھا۔ اسے ہرگز توقع نہیں تھی کہ وہ یوں کچن تک چلا آئے گا۔ کچھ دیر بعد اس کی گونجدار آواز شانی کی سماعت سے ٹکرائی، بھائی مولی والے پراٹھے کا مزہ تو دہی کی لسی کے ساتھ آتا ہے۔ لسی بھی مل جائے گی سر، شانی نے لہجے میں خوش اخلاقی برقرار رکھنے کی کوشش کی۔ پراٹھا اتار کر وہ جلدی جلدی لسی بنانے لگی۔ اسٹیل کے جگ میں مدھانی چلاتے ہوئے اس کا سارا جسم ڈولنے لگا تھا۔ جسم کا ڈولنا نارمل بات تھی، لیکن جن نظروں کے سامنے ایسا ہو رہا تھا وہ ہرگز نارمل نہیں تھی۔ وہ حجاب کے سبب اپنے اندر سمٹ سی گئی۔ مدھانی پر اس کے ہاتھوں کی حرکت مدھم پڑ گئی۔ تب پانی لینے کے بہانے اس نے اپنا رخ تھوڑا سا پھیر لیا۔ نظارہ اوجھل ہو گیا تو دیکھنے والا بھی پیچھے ہٹ گیا۔ وہ جا کر پھر سے ڈرائنگ روم میں بیٹھ گیا تھا۔ شانی کے اندیشے لمحہ بلمحہ گھمبیر ہوتے جا رہے تھے۔ لسی تیار ہو گئی تو اس نے پراٹھا ٹرے میں رکھا اور دوپٹے کو اچھی طرح درست کرتی ہوئی ڈرائنگ روم میں آ گئی۔ وہ دزدیدہ نظروں سے اس کی جانب دیکھ رہا تھا۔ نیم گرم پراٹھے کے چند لقمے لینے کے بعد اس نے نمکین لسی کے 2-4 گھونٹ بھرے اور تائیدی انداز میں سر ہلایا۔ تمہارے ہاتھ میں بہت سواد ہے بھائی، ایسے پراٹھے کھانے کے لیے تو بندے کو 100 میل سے چل کر آنا پڑے تو بھی گھاٹے کا سودا نہیں۔ شکریہ سر۔ او ہو، اب تم سر کہہ کر مزہ کرکرا کر رہی ہو، سر مت کہا کرو۔
اس سے بیگانگی کی بو آتی ہے، کوئی اور مناسب سا لفظ ڈھونڈ لو میرے لیے۔ اس کے لہجے میں معنی خیزی تھی۔ لیکن سر، ارے پھر وہی سر۔ وہ زور سے ہنسا اور اس کے جسم کے ساتھ ساتھ پورا صوفہ بھی ہلتا ہوا محسوس ہوا۔ یہ قاسم اس غسیلے قاسم سے کتنا مختلف تھا جو چند روز پہلے انکل عثمانی پر برس رہا تھا۔ اس کا چوڑا جبڑا تو پراٹھا چبا رہا تھا، مگر اس کی نظریں جیسے شانی کو چبا رہی تھیں۔ اس بند چار دیواری کے اندر شانی کی پیشانی عرق آلود تھی۔ اس کی خواہش تھی کہ انکل اور آنٹی جلد از جلد واپس آ جائیں۔ 10-15 منٹ مزید اسی خوف اور کشمکش میں گزر گئے۔ آخر مین گیٹ پر انکل کی گاڑی کا ہارن سنائی دیا۔ انکل اور آنٹی واپس آ گئے تھے۔ شانی کی جان میں جان آئی۔